کاسموس از کارل سیگن۔ 7واں باب، رات کی ریڑھ کی ہڈی یا دا بیک بون آف نائٹ۔ میں ایک سبب دریافت کرنے کو شاہ فارس بننے پر ترجیح دیتا ہوں۔ ڈیموکریٹس آف ایبڈیرا۔ جب میں چھوٹا تھا تو نیو یارک شہر میں بروکلن کے بینسن ہرسٹ حصے میں رہتا تھا۔ مجھے اپنے ہمسائے میں کرائے کے کمروں والی ہر عمارت، کبوتروں کے ڈربے، پچھلے دالان، سامنے کی ترائی، خالی قطع، بوکی دار کے درخت، سجاوٹی جنگلے، کوئلے کی پھسلن یعنی شوٹ اور چینی ہینڈ بال کھیلنے والی دیوار سب کا علم تھا، جن میں بیرونی خشتی دیوار والا لوز سٹل ویل نامی تھیٹر اعلیٰ درجے کا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بہت سے لوگ کہاں رہتے ہیں، برونو اور ڈینو، رونلڈ اور ہاروی، سینڈی، برنی، ڈینی، جیکی اور مائرا۔ لیکن چند بلاکوں سے پرے گاڑیوں کی تیز رفتار آمد و رفت اور 86ویں ریلوے لائن کے شمال کی طرف ایک اجنبی نامعلوم علاقہ تھا۔ میری سیاحت کی حد بندی میں یہی جانتا تھا کہ یہ مریخ ہو سکتا ہے۔ موسم سرما میں آپ صبح سویرے بھی آسمان پر ستارے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان دور افتادہ اور ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ وہ کیا تھے۔ میں بڑے بچوں اور لڑکوں سے پوچھتا، جو صرف یہی جواب دیتے، بچے یہ آسمان میں لائٹیں ہیں۔ میں خود بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ لائٹیں ہیں، لیکن وہ تھیں کیا؟ منڈلاتے ہوئے محض چھوٹے چھوٹے چراغ؟ آخر کس لیے؟ میں نے ان کے لیے افسوس سا محسوس کیا، ایک معمولی سی بات جس کا انوکھا پن میرے غیر متجسس ساتھیوں سے کسی نہ کسی طرح مخفی رہا۔ اس کا کوئی گہرا جواب ہونا چاہیے تھا۔ بڑا ہوا تو والدین نے مجھے میرا پہلا لائبریری کارڈ دیا۔ میں نے سوچا کہ لائبریری 85ویں گلی میں ہے، ایک اجنبی زمین۔ میں نے فوراً لائبریرین سے ستاروں کے بارے میں کسی کتاب کا پوچھا۔ وہ کلارک گیبل اور جین ہارلو جیسے مرد و خواتین کی تصاویر والی ایک تصویری کتاب لے آئی۔ میں نے شکایت کی۔ وہ مسکرائی، جس کی وجہ اس وقت مجھے سمجھ نہ آ سکی، اور ایک اور کتاب لائی، صحیح قسم کی کتاب۔ میں نے اسے سانس روک کر کھولا اور پڑھنے لگا، حتیٰ کہ جو ڈھونڈ رہا تھا پا لیا۔ کتاب میں کوئی بہت حیرت انگیز بات کہی گئی تھی، ایک بہت بڑی سوچ۔ اس میں لکھا تھا کہ ستارے سورج ہے، لیکن بہت دور کے۔ سورج ایک ستارہ ہے، لیکن بہت قریب کا۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ سورج کو پکڑیں اور اسے اتنی دور کر دیں کہ یہ محض روشنی کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بن جائے۔ آپ کو اسے کتنی دور تک لے جانا پڑے گا؟ میں زاویاتی جسامت کے تصور سے ناواقف تھا۔ مجھے روشنی کی اشاعت کے لیے معکوس مربع یا انورس اسکوائر کا قانون معلوم نہیں تھا۔ دور دراز ستاروں کا فاصلہ ناپ سکنے کا میرے ذہن میں خیال تک نہ آیا، لیکن میں یہ بتا سکتا تھا کہ اگر ستارے سورج ہیں تو انہیں بہت دور ہونا چاہیے تھا، 85ویں گلی سے بھی دور، مینہٹن اور شاید نیو جرسی سے بھی دور۔ کائنات میرے اندازوں سے بھی کہیں بڑی تھی۔ بعد ازاں میں نے ایک اور حیرت انگیز حقیقت پڑھی۔ کرۂ ارض، جس میں بروکلن بھی شامل تھا، ایک سیارہ ہے اور سورج کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ دوسرے سیارے بھی ہیں، وہ بھی سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، کچھ اس کے نزدیک ہیں اور کچھ دور، لیکن سیارے سورج کی طرح اپنی روشنی سے نہیں چمکتے، وہ محض سورج کی روشنی کو منعطف کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت فاصلے پر چلے جائیں تو کرۂ ارض یا دیگر سیاروں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ محض چمکتے ہوئے نقطے لگتے ہوں گے، سورج کی تابانی میں گمشدہ۔ پھر میں نے سوچا کہ اس لحاظ سے دیگر ستاروں کے بھی سیارے ہوں گے جن کا ہم ابھی تک پتہ نہیں چلا سکے، اور ان میں سے کچھ سیاروں پر زندگی بھی موجود ہوگی۔ بھلا کیوں نہیں؟ اس نوع حیات سے، یعنی بروکلن کی حیات سے، غالباً بہت مختلف قسم کی۔ لہٰذا میں نے ماہر فلکیات بننے، ستاروں اور سیاروں کے بارے میں جاننے، اور اگر ممکن ہوا تو وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے ایسے والدین اور کچھ اساتذہ ملے جنہوں نے اس عجیب و غریب خواہش اور اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کی۔
یہ در حقیقت تاریخ انسانی میں وہ پہلا دور ہے جب ہم دوسری دنیاؤں کی سیر اور کائنات کی تفصیلی چھان بین کر رہے ہیں۔ اگر میں آج سے کافی عرصہ پہلے پیدا ہوتا تو چاہے میری وابستگی کتنی ہی زبردست ہوتی، مجھے یہ کبھی بھی سمجھ نہ آتا کہ ستارے اور سیارے کیا ہیں۔ مجھے یہ علم نہ ہوا ہوتا کہ دیگر سورج اور دنیائیں بھی موجود ہیں۔ یہ عظیم اسرار میں سے ایک ہے جسے ہمارے آباء و اجداد کے حوصلہ مند غور و فکر اور بغور مطالعے نے لاکھوں سال کے دوران فطرت میں سے منمانے مفہوم عطا کیے۔ ستارے کیا ہیں؟ ایسے سوالات شیرخوار بچے کی مسکان جتنے ہی قدرتی ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کے بارے میں دریافت کرتے آئے ہیں۔ ہمارے دور میں بس یہ فرق پڑا ہے کہ ہم کچھ ایک جواب بھی کم از کم جانتے ہیں۔ کتب اور کتب خانے سے یہ جاننے کا فوری ذریعہ مہیا کرتے ہیں کہ وہ جواب کیا ہے۔ اگر ہم غیر کامل اطلاقیت یا امپرفیکٹ اپلیکیبلٹی کو ذی حیات کی تولیدی نشو و نما میں آبائی ارتقائی مراحل کے دہرائے جانے کا عمل قرار دیں تو حیاتیات میں ایک طاقتور قانون موجود ہے۔ اپنی انفرادی تولیدی تشکیلی نشو و نما میں ہم انواع یا سپیشیز کی ارتقائی تاریخ کو دہراتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ہماری ذہنی نشو و نما میں بھی ارتقائی مراحل کو دہرانے کا ایک عمل موجود ہے۔ ہم غیر شعوری طور پر اپنے دور دراز کے آباء و اجداد کے خیالات دہراتے ہیں۔ سائنس سے قبل کتب خانوں سے پہلے کے ایک دور کا تصور کریں، یعنی لاکھوں سال پہلے کا زمانہ۔ اس وقت ہم محض اتنے ہوشیار، محض اتنے متجسس، محض اتنے ہی معاشرتی اور جنسی کاموں میں مصروف تھے، لیکن اس وقت تک تجربات نہیں کیے گئے تھے، ایجادات نہیں ہوئی تھی۔ یہ نوع انسانی کا عہد طفلی تھا۔ اس وقت کو تصور کریں جب آگ پہلی مرتبہ دریافت ہوئی، تب انسانی زندگیاں کس طرح کی تھیں؟ ہمارے اجداد ستاروں کی نوعیت کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ کبھی کبھار خیالات کی رو میں بہتے ہوئے میں ان میں سے کسی کو یوں سوچتے ہوئے تصور کرتا ہوں: ہم گوندنیاں اور جڑیں، پتے اور جوز یعنی نٹس اور مردہ جانور کھاتے ہیں۔ کچھ جانور ہم تلاش کرتے ہیں اور کچھ کا شکار۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون سی خوراک اچھی ہے اور کون سی خطرناک۔ اگر کوئی غلط چیز کھا لیں تو اس کی سزا ملتی ہے۔ ہمارا مقصد کوئی برائی کرنا نہیں ہوتا، لیکن لومڑ پنجہ یعنی فاکس گلو یا زہریلا شکران یعنی ہیم لاک آپ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں اور ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں ایسے کھانوں سے خبردار کرتے ہیں۔ جانوروں کا شکار کرتے ہوئے اپنی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کچلے، نگلے جا سکتے یا پھر زخمی ہو سکتے ہیں۔ جانوروں کے افعال ہمارے لیے موت و حیات کا معاملہ ہے۔ ان کا برتاؤ، پیچھے چھوڑے ہوئے نقش پا، جنسی اختلاط اور بچے دینے کا وقت، آوارہ گردی کرنے کا موسم، ہمارے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ ہمارا انحصار جانوروں پر ہے۔ ہم خصوصاً سردیوں کے موسم میں چراگاہوں میں ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ ہم سیلانی شکاری اور گروہوں میں رہنے والے ہیں۔ ہم خود کو شکاری کہتے ہیں۔ بیشتر کھلے آسمان یا پیڑ تلے یا اس کی شاخوں میں ہوتے ہیں۔ پہننے کے لیے جانوروں کی کھال ہے، گرمائش حاصل کرنے اور برہنگی چھپانے کے علاوہ کبھی کبھار جھولنے کے لیے بھی۔ جانوروں کی کھالیں پہن کر ہم ان کی قوت اپنے اندر محسوس کرتے اور غزالوں کے ساتھ چوکڑیاں بھرتے ہیں۔ ہم ریچھ کے ساتھ شکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور جانوروں کے بیچ ایک سمجھوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو شکار کرتے اور کھاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ ہم نے ہتھیار بنائے اور زندہ رہے۔ کچھ افراد پتھروں کی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تراشنے، کاٹنے اور تیز کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ کچھ پتھروں کو ہم کسی جانور کی آنت کے ساتھ لکڑی کے دستے سے باندھ کر کلہاڑا بنا لیتے ہیں۔ کلہاڑے کے ساتھ ہم پودوں اور جانوروں کو مارتے ہیں۔ کچھ پتھروں کو لمبی لمبی چھڑیوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اگر ہم بہت چوکس اور خاموش رہیں تو کبھی کبھار بہت نزدیک آ جانے والے جانور کو نیزے سے بھی مار سکتے ہیں۔ گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے لیکن اس پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم گوشت کا خراب ذائقہ دور کرنے کے لیے اس میں جڑی بوٹیاں ملا لیتے ہیں۔ ہم خراب نہ ہونے والی غذا کو کھالوں کے ٹکڑے میں تہہ کر دیتے یا بڑے بڑے پتوں میں چھپا دیتے ہیں، یا پھر کسی بہت بڑے جوز کے خول میں۔ خوراک کو بچا کر ساتھ رکھنا عقل مندی ہے۔ اگر ہم اسے جلدی جلدی ہڑپ کر جائیں تو کچھ ایک کو بعد میں فاقے کرنے پڑیں گے۔
اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس ایک اور دیگر متعدد وجوہ کی بنا پر ہمارے قوانین ہیں۔ ہر ایک کے لیے قانون کی اطاعت لازمی ہے۔ ہم میں ہمیشہ سے ہی قانون موجود تھے۔ قوانین مقدس ہے۔ ایک روز طوفان باد و باران آیا، بجلی بھی چمکی۔ کمسن بچے طوفانوں سے خوفزدہ ہیں، اور کبھی کبھار میں بھی ڈر جاتا ہوں۔ طوفان کا راز پوشیدہ ہے۔ گھن گرج کی آواز گہری اور بلند ہے۔ بجلی پل بھر کے لیے چمکتی اور روشن ہے۔ شاید کوئی انتہائی طاقتور قوت بہت غصے میں ہے۔ میرے خیال میں آسمان پر ضرور کوئی ہے۔ طوفان کے بعد قریبی جنگل سے چٹخنے اور سرسراہٹ کی آواز آئی۔ ہم اسے دیکھنے گئے۔ وہاں پر ایک روشن، گرم، لپکتی ہوئی پیلی اور سرخ چیز تھی جو پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب اسے شعلہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک خاص مہک ہے۔ ایک اعتبار سے یہ زندہ ہے۔ یہ کھانا کھاتا ہے۔ اگر آپ اسے کھلا چھوڑ دیں تو پودے، درختوں کی شاخیں اور حتیٰ کہ پودے درخت کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ طاقتور ہے لیکن بہت ہوشیار نہیں۔ اگر سارا کھانا ختم ہو جائے تو یہ مر جاتا ہے۔ اگر راستے میں کھانا موجود نہ ہو تو یہ ایک درخت سے دوسرے تک نہیں جائے گا۔ یہ کھائے بغیر نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسی جگہ پر بہت پھلتا پھولتا اور بچے دیتا ہے جہاں کھانا وافر ہو۔ ہم میں سے ایک کو جرأت مندانہ اور خوفناک خیال سوجھا۔ آگ کو پکڑ کر تھوڑا تھوڑا کھانا کھلانے اور اپنا دوست بنا لینے کا خیال۔ ہم نے سخت لکڑی کی کچھ لمبی شاخیں ڈھونڈی۔ شعلہ انہیں کھا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ۔ ہم لکڑیوں کے دوسرے سرے کو پکڑ سکتے تھے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا سا شعلہ لے کر تیز بھاگیں تو یہ مر جاتا ہے۔ ان کے بچے بہت کمزور ہیں۔ ہم بھاگنے کی بجائے آہستہ آہستہ چلے اور اونچی آواز میں دعائیں کرتے رہے۔ ہم نے شعلے سے کہا، مرنا نہیں۔ دوسرے شکاری ہمیں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھا۔ شعلے کو کھانا کھلانے کے لیے ہمارے پاس ایک مادر شعلہ ہے تاکہ یہ بھوکا نہ مر جائے۔ شعلہ ایک عجوبہ ہے اور مفید بھی، یقیناً طاقتور مخلوقات کی طرف سے ایک تحفہ۔ کیا وہ طوفان والی غسیلی مخلوقات ہی ہیں؟ ٹھنڈی راتوں میں شعلہ ہمیں گرم رکھتا ہے۔ یہ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ جب چاند نیا ہو تو یہ تاریکی میں سوراخ بناتا ہے۔ ہم اگلے روز کے شکار کے لیے رات میں اپنے نیزے تیار کر سکتے ہیں، اور اگر تھکے ہوئے نہ ہوں تو تاریکی میں ایک دوسرے کو دیکھ اور باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ آگ جانوروں کو پرے رکھتی ہے۔ رات کے وقت ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کبھی کبھی بھیڑیوں اور چرخوں جیسے چھوٹے جانوروں نے بھی ہمیں شکار کر لیا۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ شعلہ جانوروں کو دور ہی رکھتا ہے۔ ہم انہیں دھیرے دھیرے غراتے اور دبے پاؤں ادھر ادھر پھرتے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں روشنی میں چمکتی ہیں۔ وہ شعلے سے ڈرتے ہیں لیکن ہم نہیں۔ شعلہ ہمارا ہے، ہم اس کی، اور یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آسمان اہم ہے۔ یہ ہمیں ڈھانپتا اور ہم سے باتیں کرتا ہے۔ شعلہ ملنے سے پہلے ہم کمر کے بل لیٹ کر اوپر روشنی کے تمام نقطوں کو دیکھتے تھے۔ کچھ نقطے مل کر آسمان میں ایک شکل بن گئے تھے۔ ہم میں سے ایک ان تصویروں کو باقیوں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہمیں ستاروں کی تصویریں اور ان کے نام سکھائے۔ ہم رات کے وقت گھیرا بنا کر بیٹھ جاتے اور آسمان میں موجود تصویروں سے کہانیاں بناتے۔ شیر، کتے، ریچھ، شکاری، ان کے علاوہ کچھ عجیب و غریب چیزیں۔ کیا وہ آسمان میں ان طاقتور مخلوقات کی تصویریں ہو سکتی تھیں جو طے آنے پر طوفان لاتے تھے؟ زیادہ تر وقت آسمان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر سال ستاروں کی وہی تصویریں بنتی ہیں۔ چاند پتلی سی قوس سے بڑھ کر چاندی رنگ گیند جتنا بنتا اور دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ چاند میں تبدیلی کے ساتھ عورتوں کو خون آتا ہے۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے مخصوص ادوار میں جنسی عمل کے خلاف کچھ قبیلوں کے قانون بنا رکھے ہیں۔ کچھ قبیلے چاند یا عورتوں کو خون آنے کے دنوں کو 12 سنگھے کی ہڈیوں پر کھرچ دیتے ہیں۔ تب وہ آگے کی منصوبہ بندی اور قوانین کی پیروی کر سکتے ہیں۔ قوانین مقدس ہیں۔ ستارے بہت دور ہیں۔ کسی پہاڑ یا درخت پر چڑھ جانے سے وہ نزدیک نہیں آ جاتے۔ ہمارے اور ستاروں کے درمیان بادل آتے ہیں۔ ستارے ضرور بادلوں کے پیچھے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چاند
ستاروں کے آگے سے گزرتا ہے۔ بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستاروں کو کچھ نہیں ہوا۔ چاند ستاروں کو نہیں کھاتا۔ ستارے چاند کے پیچھے ہوں گے۔ وہ ٹمٹماتے ہیں، بہت دور کی ایک عجیب سی ٹھنڈی اور سفید روشنی۔ آسمان پر وہ بہت سے ہیں، لیکن صرف رات کے وقت۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ شعلہ ملنے کے بعد ایک دفعہ میں آگ کے قریب بیٹھا ستاروں سے متعلق سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دھیرے سے خیال آیا، ستارے شعلہ ہیں۔ میں نے سوچا، پھر ایک اور خیال آیا، ستارے وہ الاؤ ہیں جو دوسرے شکاری رات کے وقت جلاتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی ہمارے جھونپڑے کے پاس والی روشنی سے کم ہے، سو ستارے بہت دور جلی ہوئی آگ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، لیکن آسمان میں الاؤ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الاؤ اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے شکاری لوگ ہمارے قدموں میں کیوں نہیں آ گرتے؟ وہ اجنبی قبیلے آسمان سے ٹپک کیوں نہیں پڑتے؟ یہ اچھے سوال ہیں، یہ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آسمان کسی بہت بڑے انڈے یا جوز یعنی نٹ کا آدھا چھلکا ہے۔ میرے خیال میں ان دور کے الاؤ کے گرد جمع لوگ نیچے ہماری طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے آسمان میں ہیں، اور وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ ہم ان پر کیوں نہیں گر پڑے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن شکاری کہتے ہیں اوپر اوپر ہے اور نیچے نیچے۔ یہ بھی ایک اچھا جواب ہے۔ کسی کو ایک اور خیال بھی آیا تھا کہ رات کسی جانور کی بہت بڑی کھال ہے جو آسمان کے اوپر پھینکی ہوئی ہے۔ کھال میں سوراخ ہے، ہم ان سوراخوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں شعلے نظر آتے ہیں۔ اس کا خیال صرف یہی نہیں تھا کہ شعلے صرف وہیں ہیں جہاں پر ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہر طرف ایک شعلہ چھایا ہوا ہے۔ اس کے مطابق ایک شعلہ آسمان پر محیط ہے، لیکن کھال اسے چھپا لیتی ہے۔ بس چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں وہ نظر آتا ہے۔ کچھ ستارے ہماری اور ان جانوروں کی طرح چلتے پھرتے رہتے ہیں جن کا ہم شکار کرتے ہیں۔ اگر آپ کئی ماہ تک ان کو غور سے دیکھیں تو وہ حرکت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کی طرح صرف 5 ستارے موجود ہیں۔ وہ ستاروں کے درمیان آہستہ آہستہ گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر الاؤ والا خیال درست ہے تو وہ ستارے بڑے بڑے شعلہ بردار سیلانی شکاریوں کے قبیلے ہوں گے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ چلتے پھرتے ستارے ایک کھال کے سوراخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کوئی سوراخ کریں تو وہ وہیں رہتا ہے، سوراخ چلتے پھرتے نہیں۔ مجھے شعلے سے بنے ہوئے کسی آسمان میں گھرا ہونا بھی پسند نہیں۔ اگر کھال گر گئی تو رات کا آسمان روشن، بہت ہی روشن ہوگا، جیسے ہر طرف شعلہ نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں کہ شعلے سے بنا ہوا آسمان شاید ہم سب کو کھا جائے گا۔ وہ بہت برے ہیں جو ہمیں شعلے کی خوراک بنانے کی خواہش کرتے ہیں، اور شعلے کو ہم سے دور رکھنے کے لیے کھال اڑا دینے والے اچھے ہیں۔ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی راہ نکالنی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ستارے آسمان میں جلتے ہوئے الاؤ ہیں یا کھال کے سوراخ جن میں سے طاقت کا شعلہ ہمیں حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ کبھی میں ایک حوالے سے سوچتا ہوں اور کبھی دوسرے سے۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ وہ نہ الاؤ ہیں اور نہ سوراخ، بلکہ کوئی اور چیز ہے جسے سمجھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اپنا سر ایک لکڑی پر ٹکائیں، آپ کا سر پیچھے کو ڈھلک جاتا ہے اور تب آپ صرف آسمان دیکھ سکتے ہیں، نہ پہاڑیاں، نہ درخت، نہ شکاری، نہ الاؤ، صرف اور صرف آسمان۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں اوپر آسمان میں نہ گر جاؤں۔ اگر ستارے الاؤ ہیں تو میں ان سیلانی شکاریوں سے ملاقات کرنا پسند کروں گا، تب مجھے آسمان میں گر جانا بہتر لگتا ہے۔ لیکن اگر ستارے کھال کے سوراخ ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں گر کر کسی سوراخ میں سے طاقت کے شعلے میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے اصل بات جاننے کی خواہش ہے۔ بے خبری مجھے پسند نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شکاری گروہ کے متعدد ارکان ستاروں کے متعلق ایسی باتیں سوچتے تھے۔ شاید زمانوں کے دوران چند ایک نے سوچی ہوں گی، لیکن کسی فرد واحد نے ہرگز نہیں۔ تاہم ایسی برادریوں میں خلط ملط خیالات عام ہیں۔ مثال کے طور پر بوٹسوانا میں کالہاری صحرا کے کنگ بش مین کے پاس کہکشاں کے لیے ایک توضیح ہے
جو ان کے عرض البلد سے عموماً عین سر پر ہوتی ہے۔ وہ اسے رات کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، جیسے آسمان کوئی بہت بڑا جانور ہو جس کے اندر وہ رہتے ہیں۔ ان کی یہ توضیح کہکشاں کو مفید کے ساتھ ساتھ قابل فہم بھی بناتی ہے۔ کیونگ کا اعتقاد ہے کہ کہکشاں رات کو تھامے ہوئے ہے، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریکی کے ٹکڑے ٹوٹ کر ہمارے قدموں میں آ گرتے۔ یہ ایک نفیس تصور ہے۔ فلکی الاؤ یا کہکشانی ریڑھ کی ہڈی جیسے استعارے متعدد انسانی تہذیبوں میں انجام کار ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے۔ آسمان کی طاقتور مخلوق کو ترقی دے کر دیوتا بنا لیے گئے، انہیں نام، رشتے اور کائناتی خدمات کی مخصوص ذمہ داریاں دی گئیں جن کی ان سے توقع تھی۔ ہر انسانی تشویش کے لیے ایک دیوتا یا دیوی تھی۔ دیوتا فطرت کا نظام چلاتے ہیں، ان کی براہ راست مداخلت کے بغیر کچھ بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خوش ہوں تو خوراک وافر اور انسان بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں، اور کبھی کبھی وہ چھوٹی سی بات پر ہی ناراض ہو جاتے ہیں، تو نتائج بہت خوفناک برآمد ہوتے ہیں۔ قحط، طوفان، جنگیں، آتش فشاں، زلزلے، آفتیں اور وبائیں۔ دیوتاؤں کو خوش رکھنا پڑتا تھا، اور ان کا غصہ کم رکھنے کے لیے پادریوں کا طبقہ اور دارالاستخارہ بنے۔ لیکن چونکہ دیوتا متلون مزاج تھے، اس لیے اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ فطرت ایک اسرار تھی، دنیا کا سمجھنا مشکل تھا۔ قدیم دنیا کے عجوبوں میں سے ایک، ساموس کے چھوٹے سے جزیرے ایجین پر ہیرائیوں کی تھوڑی سی باقیات میں ہراویوں کے نام سے منسوب ایک بہت بڑا معبد ہے، جس نے اپنے کردار کا آغاز بطور آسمان کی دیوی کیا تھا۔ وہ ساموس کی سرپرست دیوی تھی اور وہی کردار ادا کرتی تھی جو ایتھنز میں اتھینا۔ کافی بعد میں اس نے اولمپیائی دیوتاؤں کے سردار زیوس سے شادی کر لی۔ قدیم کہانیاں بتاتی ہیں کہ انہوں نے ساموس پر ہنی مون منایا۔ یونانی مذہب نے رات کے آسمان پر پھیلی ہوئی روشنی کی پٹی کی توضیح ہیرا کے دودھ کے طور پر کی، جو اس کی چھاتی سے نکل کر آسمان کے پار جا رہی تھی۔ یہی روایت اہل مغرب اب بھی اس اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ملکی وے۔ شاید اس سے یہ اہم ترین بصیرت ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان زمین کی پرورش کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ مفہوم 1000 سال قبل بھلا دیا گیا نظر آتا ہے۔ ہم سب تقریباً سبھی ایسے لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے وجود کو لاحق خطرات کے جواب میں ناقابل پیش گوئی یا غیر مطمئن دیویوں کے بارے میں قصے تراش لیے۔ آسان مذہبی توضیحات نے ایک طویل عرصے تک انسان کی جبلت ادراک کی راہ روکے رکھی۔ مثلاً ہومر کے عہد میں یونان میں آسمان، زمین، طوفان باد و باراں، سمندروں اور زیر زمین دنیا، آگ، وقت، محبت اور جنگ کے دیوتا موجود تھے۔ ہر درخت پر بن دیوی اور ہر مرغزار میں گرداب بلا تھا۔ ہزاروں سال سے انسان اسی نظریے کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ رہے، جیسا کہ کچھ ابھی تک ہے کہ کائنات ایک کٹھ پتلی ہے جس کی نظر نہ آنے والی ڈوریاں دیوتا یا دیویاں ہلا رہی ہیں۔ تب کوئی 2500 سال قبل آئیونیا میں ایک شاندار جاگرتی ہوئی۔ ساموس اور معروف مشرقی ایجین سمندر کی کھاڑیوں اور جزائر کے درمیان آباد قریبی یونانی آبادیوں میں وہاں اس بات پر اعتقاد رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے کہ ہر شے ایٹموں سے بنی ہے، کہ انسان اور دیگر جانور سادہ صورتوں سے پیدا ہوئے تھے، کہ بیماریاں شیطان یا دیوتا پیدا نہیں کرتے، کہ کرۂ ارض سورج کے گرد چکر لگاتا ہوا محض ایک سیارہ تھا، اور یہ کہ ستارے بہت زیادہ فاصلے پر تھے۔ اس انقلاب نے بد نظمی کو نظم میں بدل دیا، یعنی کیاس کو کاسموس میں۔ قدیم یونانیوں کو یقین تھا کہ پہلا وجود عہد نامہ قدیم کے متن میں اسی معنی یعنی بے شکل میں استعمال ہونے والی اصطلاح کے مطابق کیاس تھا۔ کیاس تخلیق کیا گیا اور پھر وہ رات نامی دیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد نے تمام دیوتا اور انسان پیدا کیے۔ کائنات کا کیاس میں سے تخلیق ہونا متلون مزاج دیوتاؤں کے حکم پر چلتی ہوئی ناقابل پیشین گوئی فطرت میں یونانی اعتقاد سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ بنی نوع انسان کے عظیم تصورات میں سے ایک، اہل آئیونیا نے استدلال پیش کیا کہ کائنات قابل فہم ہے کیونکہ یہ ایک اندرونی نظم ظاہر کرتی ہے۔
فطرت میں کچھ ایسے قواعد و ضوابط موجود ہیں جو اس کے راز افشا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فطرت مکمل طور پر ناقابل پیشین گوئی نہیں، وہ خود بھی لازماً قوانین کی تابع ہے۔ کائنات کا یہ تنظیم یافتہ اور قابل تعریف کردار کاسموس کہلایا۔ لیکن آئیونیا میں ہی آخر ان سیدھے سادھے اور دیہی مناظر والی سرزمین، مشرقی بحر الکاہل کے ان دور افتادہ جزائر اور کھاڑیوں میں ہی کیوں؟ ہندوستان یا پھر بابل، چین یا قدیم امریکہ کے عظیم شہروں میں کیوں نہیں؟ چین میں 1000 سال پرانی علم فلکیات کی روایت موجود تھی۔ اس نے کاغذ اور چھپائی، ہوائی راکٹ، گھڑیاں، ریشم، چینی کے برتن اور بحری بیڑے ایجاد کیے۔ کچھ تاریخ دان یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ معاشرہ بہت زیادہ روایت پرست اور اختراعات کو اپنا لینے میں بہت زیادہ متعامل تھا۔ ایک انتہائی امیر اور علم ریاضی کے اعتبار سے بھرپور ثقافت والے ہندوستان میں کیوں نہیں؟ کچھ تاریخ دان اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آواگون روحوں اور کائناتوں کے غیر مختتم چکر والی انتہائی پرانی کائنات میں بنیادی حوالے سے کچھ بھی کبھی واقع نہیں ہو سکتا تھا۔ ایزٹیک یا مایا معاشروں میں کیوں نہیں، جو علم فلکیات میں ماہر اور ہندوستانیوں کی طرح بہت بڑی تعداد میں تھے؟ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس کا باعث ان میں تکنیکی ایجادات کے لیے رجحان یا لگاؤ کی کمی ہے۔ ایزٹیک اور مایا تہذیب والوں نے تو پہیہ تک بھی نہیں بنایا، ماں سوائے بچوں کے کھلونوں کے لیے۔ آئیونیا کو بہت سے فوائد حاصل تھے۔ آئیونیا ایک جزیرے کا علاقہ تھا۔ دوسرے سے الگ تھلگ حالت، چاہے نامکمل ہی ہو، تنوع کی افزائش کرتی ہے۔ متعدد مختلف جزیروں والے آئیونیا میں سیاسی نظاموں کا تنوع موجود تھا۔ کوئی بھی مرکوز اقتدار تمام جزیروں میں معاشرتی اور دانشورانہ یکسانیت نافذ نہیں کر سکتا تھا۔ آزادانہ تحقیق ممکن ہوئی، توہمات کی بڑھوتری کو سیاسی ضرورت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ متعدد دیگر ثقافتوں کے برخلاف آئیونیائی کسی تہذیب کے مرکز میں نہیں بلکہ چوراہوں پر تھے۔ آئیونیا میں فونیشیائی حروف تہجی کو پہلی مرتبہ زبان استعمال کے لیے استعمال کیا گیا اور وسیع پیمانے پر خواندگی ممکن ہوئی۔ فن تحریر پر اب صرف پادریوں یا پنڈتوں کی ہی اجارہ داری نہیں رہ گئی تھی۔ بہت سوں کے افکار غور و غوص اور بحث مباحثہ کے لیے دستیاب تھے۔ سیاسی قوت تاجروں کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو بسرعت ترقی دی جس پر ان کی اپنی خوشحالی کا انحصار تھا۔ یہ مشرقی بحیرہ روم ہی تھا جہاں افریقی، ایشیائی اور یورپی تہذیبیں مصر و بابل کی عظیم ثقافتوں سمیت آپس میں ملیں اور تعصبات، زبانوں، خیالات اور دیوتاؤں کا آپس میں انتہائی شدید اور جوش آفرین اختلاط ہوا۔ اگر ایک ہی ذمہ داری کے لیے آپ کے سامنے بہت سے خدا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ بابل کے مردوک اور یونان کے زیوس دونوں کو آسمان کا مالک اور دیوتاؤں کا بادشاہ خیال کیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مردوک اور زیوس کو در حقیقت ایک ہی قرار دیں۔ آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ ان میں سے ایک کو پادریوں نے محض ایجاد کر لیا تھا، کیونکہ وہ دونوں نہایت مختلف خصوصیات کے حامل ہیں۔ لیکن ایک کو ایجاد کیا گیا تو دونوں کو کیوں نہیں؟ اور اسی سے عظیم تصور پیدا ہوا، یہ احساس کہ دیوتا کو فرض کیے بغیر بھی ادراک عالم کی کوئی راہ ہو سکتی ہے، کہ ذرا ذرا سی بات میں بھی زیوس کی براہ راست مداخلت کو ذمہ دار قرار دیے بغیر ایسے قاعدے، قوتیں، قوانین قدرت ہوں گے جن کے ذریعے دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر چین، ہندوستان اور میزو امریکہ کو تھوڑی سی بھی مزید مہلت دے دی جاتی تو وہ بھی سائنس تک پہنچ ہی جاتے۔ ثقافتوں کی ترقی یا ارتقاء یکساں بہاؤ یا طے شدہ اقدامات سے نہیں ہوتا، یہ مختلف زمانوں میں ابھرتی اور مختلف شرح سے نمو پاتی ہے۔ سائنسی دنیا کا نقطۂ نظر اس قدر فائل ہے، اتنا بہت کچھ واضح کرتا ہے، اور یہ ہمارے اذہان کے انتہائی جدید حصوں کے ساتھ اس قدر ہم آہنگ بازگشت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر کرۂ ارض کی کسی بھی ثقافت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو انجام کار وہ سائنس کو دریافت کر لیتی۔ کوئی ثقافت اس میں پہل کر جاتی، جیسا کہ ہم نے دیکھا آئیونیا ہی سائنس کی جائے پیدائش ہے۔ انسانی فکر میں یہ عظیم انقلاب 600 تا 400 سال قبل مسیح کے دوران شروع ہوا۔ ہاتھ اس انقلاب کی کنجی تھی۔ کچھ فتین آئیونیائی مفکر ملاحوں، کسانوں اور جلاحوں کے بیٹے تھے۔ وہ دوسری قوموں کے ان پادریوں اور پروہتوں کے برخلاف
اکثر و بیشتر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے جو تعیشیات میں پرورش پا کر اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنے میں متذبذب تھے۔ انہوں نے توہمات پرستی کو رد کیا اور حیرت انگیز کام کر کے دکھائے۔ بہت سی صورتوں میں ہمیں یہاں کے واقعات کا بیان ٹکڑوں میں یا بالواسطہ ملتا ہے۔ اس وقت استعمال کیے گئے استعارے آج ہمارے لیے مبہم ہوں گے۔ بلا شبہ وہاں پر چند سو سال بعد نئے خیالات کو کچلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس انقلاب میں سرکردہ شخصیات یونانی ناموں والی تھیں جو آج ہمارے لیے انجان سہی، لیکن انہوں نے ہی ہماری تہذیب اور انسانیت کی ترقی کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ پہلا آئیونیائی سائنسدان تھیلیس جزیرہ ساموس سے پانی کی ایک تنگ سی آبنائے کے پار ایشیا کے شہر میلش کا رہنے والا تھا۔ وہ مصر میں سیاحت کر چکا تھا اور بابل کے علم سے بھی خوب واقف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک سورج گرہن کی پیشین گوئی کی تھی۔ اس نے یہ جانا کہ کسی اہرام کی بلندی اس کے سائے کی لمبائی اور افق سے اوپر سورج کے زاویہ سے کیسے ماپی جائے۔ آج اس طریقے کو چاند کے پہاڑوں کی بلندیاں متعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اس قسم کے جیومیٹریکل کلیے ثابت کرنے والا پہلا شخص تھا جن کی تدوین صدیوں بعد یوکلڈ نے کی تھی۔ مثلا یہ مفروضہ کہ کسی مساوی الساقین یعنی آئسوسیلیس مثلث کی اساس میں زاویے برابر ہوتے ہیں۔ تھیلیس سے یوکلڈ اور یوکلڈ سے لے کر آئزک نیوٹن کے 1663 میں سٹور برج میلے کے موقع پر مبادیات جیومیٹری خریدنے تک فکری کاوش کا ایک واضح تسلسل ملتا ہے۔ آئزک نیوٹن کا یہ کتاب خریدنا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو موجودہ مقام تک پہنچنے میں تحریک دی۔ تھیلیس نے دیوتاؤں کو بیچ میں لائے بغیر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اہل بابل کی طرح اسے بھی یقین تھا کہ دنیا کبھی پانی کی تھی۔ خشک زمین کی توضیح پیش کرنے کے لیے اہل بابل نے یہ کہا کہ مردوک نے پانی پر ایک چٹائی بچھا کر اس کے اوپر مٹی کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ تھیلیس کا نقطہ نظر بھی یہی تھا، لیکن جیسا کہ بنجمن فیرنگٹن نے کہا، اس نے مردوک کو چھوڑ دیا۔ جی ہاں، ساری دنیا کبھی پانی تھی، لیکن زمین کی تشکیل فطری عمل کے ذریعے سمندروں میں سے ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ عین وہی عمل تھا جو ایک مرتبہ اس نے دریائے نیل کے ڈیلٹا میں دیکھا تھا۔ در حقیقت اس نے پانی کو بالکل اسی طرح تمام مادے میں زیر سطح کار فرما عام اصول کے طور پر خیال کیا جیسے آج ہم یہی بات الیکٹرانز، پروٹانز اور نیوٹران، کوارکس کے بارے میں کہتے ہیں۔ تھیلیس کا نتیجہ درست یا غلط ہونا اس کی فکری پرواز سے زیادہ اہم نہیں۔ دنیا کو دیوتاؤں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ فطرت کے اندر عمل کرتی ہوئی مادی قوتوں کا کام تھا۔ تھیلیس اہل بابل اور مصر سے علم فلکیات اور جیومیٹری جیسی نئی سائنسوں کے بیج لے کر آیا، جنہوں نے آئیونیا کی زرخیز دھرتی میں نشو و نما پائی اور وہیں ان کی کونپل پھوٹی۔ تھیلیس کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، لیکن ارسطو کی سیاسیات میں آپ ایک انکشافی قصہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوٹ: تھیلیس اپنی غربت سے نالاں تھا جو اس کے فلسفے کو بیکار ظاہر کرتی ہے۔ کہانی کے مطابق افلاک کی توضیح کرنے میں اپنی مہارت سے اسے سردیوں میں ہی یہ علم ہو گیا کہ آئندہ برس زیتون کی فصل بہت زیادہ ہوگی، سو اپنے پاس موجود تھوڑی سی رقم اس نے کیاس اور ملیش میں تمام زیتون کے بیلنے کرائے پر لینے کے لیے جمع کرا دی۔ مقابلے میں بولی دینے والا کوئی نہ ہونے کی وجہ سے کرایہ بہت کم پڑا۔ جب کاشت کا وقت آیا اور بہت سوں کو ان کی فوراً ضرورت پڑی تو اس نے اپنی مرضی سے انہیں کرائے پر دیا اور کافی رقم بنائی۔ اس طرح اس نے دکھا دیا کہ دنیا کے فلسفی اگر چاہیں تو امیر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کا مقصد کسی اور نوعیت کا ہو۔ اینڈ کوٹ۔ وہ سیاسی عارف کے طور پر بھی مشہور تھا۔ اس نے اہل ملیٹس کو لیڈیا کے شاہ کروسس کی زبردستی کے خلاف مزاحمت کرنے کی کامیاب اور آئیونیا کی تمام جزیرہ ریاستوں کے وفاق کو اہل لیڈیا کی مخالفت کرنے کی ناکام ترغیب دی۔ ملیٹس کا اناکسیمانڈر تھیلیس کا دوست اور رفیق کار تھا۔ وہ ہمیں معلوم ان ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے تجربہ کیا۔ اس نے ایک عمودی چھڑی کے سائے کی حرکت پر غور و غوص کر کے سال اور موسموں کی بالکل درست طوالت کا تعین کیا۔
انسان زمانوں سے چھڑیوں کا استعمال ایک دوسرے کو مارنے اور نیزے بنانے کے لیے کرتے آئے تھے۔ وہ یونان میں دھوپ گھڑی، معلوم دنیا کا ایک نقشہ اور زمینی گلوب جس نے کواکبی جھرمٹوں کے نمونے دکھائے، بنانے والا پہلا شخص تھا۔ اسے یقین تھا کہ سورج، چاند اور ستارے شعلے سے بنے ہوئے ہیں جو آسمانی گنبد کے متحرک سوراخوں میں سے دکھائی دیتے ہیں۔ غالباً یہ تصور بہت پرانا تھا۔ اس نے یہ شاندار نقطۂ نظر پیش کیا تھا کہ زمین افلاک سے بالکل علیحدہ ہے، یا اس کا انحصار ان پر نہیں، بلکہ یہ بذات خود کائنات کے مرکز میں رہتی ہے، کیونکہ آسمانی کرے پر تمام مقامات سے مساوی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے متحرک کر سکے۔ اس نے دلیل دی کہ ہم پیدا ہوتے ہی اس قدر بے یار و مددگار ہیں کہ اگر ابتدائی انسانی بچوں کو دنیا میں ان کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ سب فوراً مر گئے ہوتے۔ اس دلیل سے انیکسیمندر نے نتیجہ اخذ کیا کہ انسان زیادہ خود انحصار نومولودوں کے ساتھ دیگر جانوروں سے پیدا ہوئے۔ اس نے کیچڑ میں حیات کے خود بخود ارتقاء کا خیال پیش کیا۔ ابتدائی جانور کانٹوں سے بھری ہوئی مچھلیاں ہوں گے۔ ان مچھلیوں کی کچھ اولادیں بالآخر پانی کو چھوڑ کر خشکی پہ آ گئیں، جہاں وہ ایک سے دوسری شکل میں قلب ماہیت کے ذریعے جانور بن گئیں۔ وہ دنیاؤں کی لامحدود تعداد پر یقین رکھتا تھا، سب کی سب آباد اور فنا و تولید کے چکر سے عبارت۔ جیسا کہ سینٹ آگسٹائن نے غمگین انداز میں شکایت کی تھی، کوٹ، نہ ہی اس نے تھیلیس کی طرح اس تمام غیر مختتم سرگرمی کی وجہ کو کسی الوہی ذہن سے تعبیر کیا، اینڈ کوٹ۔ 540 سال قبل مسیح میں یا اسی کے آس پاس جزیرہ ساموس پر پولیکریٹس نامی ایک آمر برسر اقتدار آ گیا۔ لگتا ہے کہ اس نے ایک ناظم کے طور پر کام شروع کیا اور پھر بین الاقوامی سطح پر سمندری ڈاکے مارنے نکل گیا۔ پولیکریٹس فنون، سائنسوں اور انجینئرنگ کا فیاض سرپرست تھا، لیکن اس نے اپنے ہی لوگوں کو کچلا۔ اس نے پڑوسیوں سے جنگ چھیڑ دی اور یقینی طور پر اسے خود بھی حملوں کا خطرہ لاحق تھا، لہٰذا اس نے اپنے دارالحکومت کو ایک بڑی فصیل میں گھیر لیا۔ تقریباً 6 کلومیٹر لمبی اس شہر پناہ کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ ایک دور کے چشمے سے پانی کو حصار کے اندر تک لانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑی سرنگ کھودنے کا حکم دیا۔ پہاڑیوں کو کاٹ کر 1 کلومیٹر لمبی یہ سرنگ بنانے کے لیے 2 اطراف سے کٹائی شروع کی گئی، جو عین وسط میں مل گئی۔ منصوبہ مکمل ہونے میں تقریباً 15 برس لگے۔ یہ اس زمانے کی سول انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ اور اہل آئیونیا کی غیر معمولی عملی قابلیت کا نشان ہے۔ لیکن اس کار عظیم کا تاریک پہلو بھی ہے۔ اس کی تعمیر پابند سلاسل غلاموں نے مرحلہ وار کی تھی۔ بیشتر کو پولیکریٹس کے قزاقی بحری جہازوں نے قیدی بنایا تھا۔ یہ اس عہد کے اعلیٰ ترین انجینئر تھیوڈورس کا دور تھا، جسے یونانیوں کے دور میں چابی، پیمانہ، بڑھائی کا چوکور، سطح پیما، خراد، کانسی ڈھالنے اور سینٹرل ہیٹنگ ایجاد کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی کوئی یادگار کیوں موجود نہیں؟ قوانین فطرت پر غور و خوض کرنے والے جن لوگوں کا ذکر تکنیکی ماہروں اور انجینئروں کے ساتھ آیا، وہ ایک ہی لوگ تھے، یعنی نظریاتی اور عملی یکجا تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں قریبی جزیرے کاس پر بقراط اپنی مشہور طبی روایت قائم کر رہا تھا، جو اس کے حلف کی وجہ سے آج بھی واضح طور پر یاد رکھی گئی ہے۔ یہ طب کا ایک عملی اور پر اثر مکتب تھا جسے طبیعیات اور کیمیا کی مساوی معاصرانہ بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے بقراط نے بہت اصرار کیا۔ اس نے اپنی کتاب قدیم طب میں لکھا، کوٹ، آدمی مرگی کو مقدس بیماری صرف اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر انہوں نے ہر سمجھ نہ آنے والی چیز کو مقدس کہا ہوتا تو مقدس چیزوں کا کوئی شمار ہی نہ ہوتا، اینڈ کوٹ۔ ایک دور میں آئیونیا کا اثر و رسوخ اور تجرباتی طریقہ کار یونان، اٹلی اور سسلی کے کافی بڑے حصے میں پھیل گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب بمشکل ہی کوئی شخص ہوا پر یقین رکھتا تھا۔ بے شک انہیں تنفس کے بارے میں معلوم تھا اور وہ ہوا کو دیوتاؤں کی سانسیں بھی خیال کرتے تھے۔ ہوا کے ساکن، مادی لیکن نظر نہ آنے والی شے ہونے کا تصور غیر متخیلہ تھا۔ ہوا پر پہلا ریکارڈ شدہ تجزیہ ایمپی ڈوسلز نامی ایک ماہر طب نے کر کے دکھایا تھا، جو 450 قبل مسیح کے قریب بہت مشہور ہوا۔
لیکن شاید یہ اس کی انتہائی چالاکی تھی کہ دیگر لوگ اسے دیوتا سمجھ بیٹھے۔ اسے یقین تھا کہ روشنی کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن لامحدود طور پر تیز نہیں۔ اس نے پرچار کیا کہ ایک دور میں زمین پر زندہ اشیاء کی کہیں زیادہ تعداد موجود تھی، لیکن بہت سے وجودوں کی نسلیں تولید اور اپنی نوع کو جاری رکھ سکنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ موجودہ اشیاء کے معاملے میں یہ ہوا کہ ہوشیاری یا حوصلہ مندی یا رفتار نے ان کے بننے سے لے کر اب تک ان کی حفاظت کی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ نامیاتی اجسام کی اپنے ماحول کے ساتھ خوبصورت مطابقت پذیری ثابت کرنے کی کوشش میں اناکسیماندر اور ڈیموکریٹس کی طرح ایمپیڈوسلز نے بھی ارتقاء کے لیے ڈارون کے نظریہ قدرتی انتخاب کے کچھ پہلوؤں سے پیش بندی کر دی تھی۔ ایمپیڈوسلز نے ایک ایسی چیز سے تجربہ کر کے دکھایا جو لوگ صدیوں سے استعمال کرتے آئے تھے، یعنی نام نہاد آبی گھڑی، پانی چور، جسے باورچی خانے کی ڈوئی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک کھلے منہ والا پیتل کا کرا اور اس کے پیندے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے اسے پانی میں ڈبو دیا جائے تو وہ سوراخوں میں سے آنے والے پانی کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی گردن کو کھلا ہی چھوڑ کر اوپر نکالیں تو سوراخوں سے بہتا ہوا پانی چھوٹا سا فوارہ بناتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کا منہ بالکل بند کر دیں تو پانی اس وقت تک اندر ہی رہے گا جب تک کہ آپ اپنا انگوٹھا ہٹا نہیں لیتے۔ منہ بند کر کے اسے بھرنے کی کوشش کی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پانی کی راہ میں ضرور کوئی ٹھوس شے ہوگی۔ ہم ایسی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے۔ یہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایمپیڈوسلز نے دلیل دی کہ یہ صرف ہوا ہی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جو ہم دیکھ نہیں سکتے دباؤ ڈال سکتی ہے اور اس وقت ہماری خواہش کو ناکام بنا سکتی ہے جب برتن کے منہ سے انگوٹھا اٹھائے بغیر اسے بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایمپیڈوسلز نے ایک غیر مرئی قوت دریافت کی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہوا اپنی ساخت میں اس قدر عمدگی کے ساتھ تقسیم ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایمپیڈوسلز ایک مجذوب دورے میں ایٹنا کے عظیم آتش فشاں کی کالڈرا چوٹی پر گرم لاوے میں کود کر مر گیا تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہ مشاہداتی زمینی طبیعیات میں عہد ساز باحوصلہ تحقیق کے دوران محض پاؤں پھسلنے کے باعث اندر جا گرا ہوگا۔ ڈیموکریٹس نامی ایک شخص ایٹموں کے وجود کی طرف اس ہلکے سے اشارے کو بہت آگے تک لے گیا۔ وہ شمالی یونان میں آئونیا کی نو آبادی ابدیرا کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک طرح سے لطیفوں کا قصبہ تھا۔ اگر آپ کو 430 قبل مسیح میں ابدیرا کے رہنے والے کسی شخص کی کہانی سنائی جائے تو آپ لازماً ہنس پڑیں گے۔ اپنے دور میں اس کی حیثیت موجودہ بروکلن جیسی تھی۔ ڈیموکریٹس کی ساری زندگی لطف اٹھانے اور سمجھنے کے لیے تھی۔ ادراک اور نشاط ایک ہی چیز کے دو نام تھے۔ اس نے کہا کہ بے مسرت زندگی ایک ایسی طویل شاہراہ جیسی ہے جس پر کوئی مہمان سرا نہیں۔ ڈیموکریٹس بھی ابدیرا کا رہنے والا ہی ہوگا، لیکن وہ کوئی فرضی شخص نہیں۔ اسے یقین تھا کہ خلا میں دنیاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد متشکل ہوئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ جس دور میں تصادمی گڑھوں سے متعلق کسی کو بھی معلوم نہ تھا، ڈیموکریٹس نے سوچا کہ دنیاؤں کا اکثر و بیشتر تصادم ہوتا رہتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ کچھ دنیائیں خلا کی تاریکی میں تنہا سرگرداں ہیں، جبکہ کچھ دیگر متعدد سورجوں اور چاندوں کے ہمراہ، کہ کچھ دنیائیں آباد تھیں، جبکہ کچھ دیگر پر کوئی نباتات یا حیوانات یا حتیٰ کہ پانی بھی نہیں تھا، کہ حیات کی سادہ ترین صورتیں ایک طرح کے ماقبل تاریخ کیچڑ سے نمودار ہوئیں۔ اس نے پرچار کیا کہ ادراک، مثلاً میرے خیال میں اس کی دلیل میرے ہاتھ میں پین کا ہونا ہے، خالصتاً طبیعی اور مشینی عمل ہے، کہ احساس و فکر ایک موزوں لطافت اور پیچیدگی کے ساتھ مجتمع کیے گئے مادے کا خاصہ ہے، نہ کہ اس کی وجہ مادے میں دیوتاؤں کی جانب سے ودیعت کردہ کوئی روح ہے۔ ڈیموکریٹس نے ایک لفظ ایٹم ایجاد کیا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے جسے کاٹا نہ جا سکے۔ ایٹمز بنیادی جزو ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنے کے لیے ہماری کوششیں ہمیشہ ناکام ہوئیں۔ اس نے کہا کہ ہر شے پیچیدگی کے ساتھ جوڑے گئے ایٹموں کا مجموعہ ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی۔ اس نے ہی کہا تھا، ایٹموں اور خلا کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں۔ ڈیموکریٹس نے دلیل پیش کی تھی کہ جب ہم سیب کاٹتے ہیں تو چاقو ایٹموں کی درمیانی خالی جگہ سے گزرتا ہے۔
اگر یہ خالی جگہیں نہ ہوتی تو چاقو ناقابل نفوذ ایٹموں سے ٹکرا جاتا اور سیب کاٹا نہ جا سکتا۔ مثلاً ہم ایک مخروط کو درمیان سے کاٹ کر دونوں حصوں کی انقطاعی جگہوں کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ کیا نظر آنے والے دونوں اضلاع برابر ہیں؟ نہیں۔ ڈیموکریٹس نے کہا، مخروط کی ڈھلان ٹکڑے کی ایک طرف پر دوسرے ٹکڑے کی نسبت چھوٹا چھوٹا کٹنے کے لیے دباؤ ڈالتی ہے۔ اگر دونوں اضلاع بالکل برابر ہوتے تو ہمارے پاس ایک استوانہ یا سلنڈر ہوتا، نہ کہ مخروط۔ چاقو چاہے کتنا ہی تیز ہو، دونوں ٹکڑوں کے کیے ہوئے حصے غیر مساوی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادہ بہت چھوٹے پیمانے پر غیر تخفیف پذیر کھردرا پن رکھتا ہے۔ کھردرے پن کے اس دقیق درجے کو ڈیموکریٹس نے ایٹموں کی دنیا سے تعبیر کیا تھا۔ اس کے دلائل وہ نہیں تھے جو ہم آج کل پیش کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی لطیف اور نفیس تھے جنہیں روزمرہ زندگی سے اخذ کیا گیا تھا، اور بنیادی طور پر ان کے نتائج بالکل درست تھے۔ اسی سے متعلقہ ایک مشق میں ڈیموکریٹس کو ایک اہرام یا مخروط کے حجم کا نیچے سے راس تک سائز میں اوپر تلے رکھی ہوئی بہت سی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں کے ذریعے حساب لگانے کا خیال آیا۔ اس نے وہ مسئلہ پیش کیا تھا جسے علم ریاضی میں نظریہ حدود کہتے ہیں۔ وہ تفرقی اور تکملی احصاء یعنی ڈفرینشیل اینڈ انٹیگرل کیلکولس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، یعنی دنیا کو سمجھنے کے لیے وہ بنیادی ہتھیار جو جہاں تک ہمیں تحریری ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے دراصل آئزک نیوٹن کے دور تک دریافت نہیں کیا جا سکا تھا۔ اگر ڈیموکریٹس کا تقریباً سارا تحقیقاتی کام تباہ نہ ہو گیا ہوتا تو شاید مسیح کے دور سے پہلے ہی نظریہ احصاء موجود ہوتا۔ نظریہ احصاء یعنی کیلکولس۔ 1750 میں ٹامس رائٹ نے غور کیا کہ ڈیموکریٹس اس بات میں یقین رکھتا تھا کہ کہکشاں زیادہ تر نامکمل ستاروں سے مل کر بنی تھی۔ بصری سائنسوں کی جدت ترازی سے علم نجوم کے مستفید ہونے سے بہت پہلے اس نے استدلالی نگاہ سے لامحدود کی انتہا میں وہاں تک دیکھا جہاں آج تک کے دور میں نہایت قابل ماہرین فلکیات دیکھنے کے قابل ہو سکے ہیں۔ شہر ہرا سے پرے، رات کی ریڑھ کی ہڈی سے آگے، ڈیموکریٹس کا طائر فکر پرواز کرتا چلا گیا۔ بطور شخص ڈیموکریٹس غیر معمولی خوبیوں کا حامل نظر آتا ہے۔ عورتوں، بچوں اور جنسی مشاغل نے اسے بدحواس کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک اعتبار سے اس کا سوچنے کا وقت ضائع کیا۔ لیکن وہ دوستی کا قدرداں تھا۔ اس نے طرب و نشاط کو زندگی کا نصب العین بنایا اور جوش و جذب کی حقیقت اور نوعیت کی فلسفیانہ تحقیق کے لیے وقف ہو گیا۔ اس نے سقراط سے ملنے کے لیے ایتھنز کا سفر کیا اور اس سے اپنا تعارف کراتے ہوئے بہت شرم محسوس کی۔ وہ بقراط کا قریبی دوست تھا۔ وہ طبعی دنیا کی خوبصورتی اور حسن و جمال سے متحیر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آمریت کی دولت کے مقابلے میں جمہوریت کی غربت قابل ترجیح تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دور میں مقبول مذاہب بدعت تھے اور غیر فانی روحوں یا غیر فانی دیوتاؤں کا وجود نہیں تھا۔ کوٹ، ایٹموں اور خلا کے سوا کچھ بھی وجود نہیں رکھتا۔ اینڈ کوٹ۔ ڈیموکریٹس کو اس کے خیالات کی وجہ سے اذیتیں دیے جانے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، لیکن پھر بھی آخر وہ ابدیرہ سے آیا تھا۔ تاہم اس کے دور میں غیر روایتی خیالات کو برداشت کرنے کی مختصر المدت روایت کمزور پڑنا اور پھر ختم ہونا شروع ہو رہی تھی۔ غیر معمولی تصورات رکھنے پر لوگوں کو سزائیں ملنے لگیں۔ یونان کے 100 درہم کے نوٹ پر آج ڈیموکریٹس کی شبیہ تو موجود ہے، لیکن اس کی بصیرت کو دبا کر تاریخ میں اس کا اثر و رسوخ بہت کم کر دیا گیا۔ تصوف کی فتح ہونے لگی تھی۔ ویسے یہاں یہ کہتا چلوں کہ ہمارا بیڑا بھی تصوف نے ہی غرق کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انکساغورس آئیونیا کا تجربیت پسند یعنی ایکسپیریمنٹلسٹ شخص تھا جس نے 450 قبل مسیح کے آس پاس شہرت پائی اور ایتھنز میں رہتا تھا۔ وہ ایک امیر شخص تھا، اپنی دولت سے بے پرواہ، لیکن سائنس کے بارے میں بہت پرجوش۔ جب اس سے زندگی کا مقصد پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا تھا، سورج، چاند اور افلاک کی تحقیق و تفتیش کرنا۔ یہ ایک حقیقی ماہر فلکیات والا جواب تھا۔ اس نے ایک ماہرانہ تجربہ کیا جس میں دکھایا گیا کہ بالائی جیسے کسی سفید مائع کا واحد قطرہ کسی گہری رنگت کے مائع مثلاً شراب سے بھرے ہوئے بہت بڑے مرتبان کے رنگ کو قابل محسوس طور پر ہلکا نہیں کرتا۔
اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ ضرور ایسی تبدیلیاں بھی ہوں گی جو تجربے کے ذریعے مستنبط یا انفر کی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں براہ راست حواس کی مدد سے محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ اناکساگورس ڈیموکریٹس جتنا انقلاب پسند نہیں تھا، قدری اعتبار سے تو نہیں، لیکن مادے کو ہی دنیا کی حقیقی بنیاد سمجھنے کے حوالے سے وہ دونوں کٹر مادیت پسند تھے۔ اناکساگورس ایک خصوصی دماغی جوہر پر یقین رکھتا اور ایٹموں کے وجود کی تردید کرتا تھا۔ وہ انسانوں کو ان کے ہاتھوں کی وجہ سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ذہین خیال کرتا تھا۔ یہ بالکل آیونیائی تصور ہے۔ وہ واضح طور پر یہ کہنے والا پہلا شخص تھا کہ چاند منعطف روشنی سے چمکتا ہے، اور اسی کے مطابق اس نے چاند کے مراحل کا نظریہ قائم کیا۔ یہ خیال اس قدر خطرناک تھا کہ اس کا مسودہ خفیہ طور پر پڑھا گیا۔ یہ اس دور میں چاند کے گرہنوں اور مراحل کی زمین، چاند اور خود تاباں سورج کی متعلقہ جیومیٹری کے ذریعے وضاحت کرنے کے میلان سے میل نہیں کھاتا تھا۔ 2 صدیوں بعد ارسطو یہ دلیل دینے میں مطمئن تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے چاند کا مراحل اور گرہنوں میں سے گزرنا چاند کی فطرت تھی۔ یہ محض لفظوں کا ہیر پھیر اور ایک ایسی وضاحت ہے جو کچھ بھی واضح نہیں کرتی۔ اس دور کا مقبول عقیدہ یہ تھا کہ سورج اور چاند دیوتا ہیں۔ اناکساگورس نے کہا کہ سورج اور چاند آتشی پتھر ہیں۔ ستارے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی تپش محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا یہ خیال بھی تھا کہ چاند پر پہاڑ درست اور آبادی غلط موجود ہے۔ اس نے کہا کہ سورج اس قدر بڑا تھا کہ غالباً پیلوپیونیس یعنی یونان کے جنوب کا 1/3 حصے سے بھی بڑا۔ تنقید کرنے والوں نے اس اندازے کو مبالغہ آمیز اور لغو قرار دیا۔ اناکساگورس کو پیریکلیز ایتھنز میں لایا تھا۔ اس زبردست عظمت کے دور میں وہ وہاں کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا شخص بھی تھا جس کے اقدامات پیلوپونیشیائی جنگ کا پیش خیمہ بنے، جس نے ایتھنز کی جمہوریت کو تہس نہس کر دیا۔ پیریکلیز فلسفے اور سائنس میں بہت خوش تھا، اور اناکساگورس اس کے اہم ترین معتمدوں میں سے ایک تھا۔ یہ نقطۂ نظر رکھنے والے بھی موجود ہیں کہ اپنے اس کردار میں اناکساگورس نے ایتھنز کی عظمت میں قابل قدر حصہ ڈالا، لیکن پیریکلیز سیاسی مشکلات سے دوچار تھا۔ وہ اس قدر طاقتور تھا کہ اس پر براہ راست حملہ کرنا بہت مشکل تھا، لہٰذا دشمنوں نے اس کے اقربا پر حملہ کیا۔ اناکساگورس کو فسق کے مذہبی جرم میں ملزم قرار دے کر قید کر لیا گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ چاند عام مادے سے بنا ہوا اور سورج آسمان میں سرخ گرم پتھر ہے۔ ان اہل ایتھنز کے بارے میں بشپ جان ولکنز نے 1638 میں تبصرہ کیا کہ کوٹ ان پرجوش صنم پرستوں نے پتھر کو اپنا خدا بنانا بہت بڑی توہین سمجھی، جبکہ اس کے برخلاف وہ اصنام کی پرستش کرنے میں اس قدر بے حس تھے کہ ایک پتھر کو اپنا خدا بنا لیا۔ اینڈ کوٹ۔ لگتا ہے کہ پیریکلیز اناکساگورس کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یونان میں طوفان کا رخ بدل رہا تھا، تاہم آیونیا کی روایت 200 سال بعد سکندریائی مصر میں دوبارہ شروع ہوئی، یعنی الیگزینڈریا میں۔ تھیلیس سے ڈیموکریٹس اور اناکساگورس تک کے عظیم سائنسدانوں کو تاریخ یا فلسفے کی کتابوں میں بالعموم بطور قبل السقراط بیان کیا گیا ہے کہ جیسے سقراط، افلاطون اور ارسطو کی باسط تک فلسفیانہ قلعہ سنبھالنا اور شاید انہیں تھوڑا بہت متاثر بھی کرنا ان کا بنیادی وظیفہ رہا ہو۔ اس کی بجائے قدیم آیونیائی جدید سائنس کے ساتھ بہتر مطابقت رکھنے والی ایک مختلف اور بہت متنوع روایت پیش کرتے ہیں۔ ان کا اثر و رسوخ صرف 200 یا 300 سال کے لیے طاقتور طور پر محسوس کیا جانا ان تمام انسانوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا جو آیونیائی بیداری اور اطالوی نشاط ثانیہ کے درمیان آئے۔ 6 صدی قبل مسیح میں پالیکریٹس کا ہم اثر فیثاغورس شاید ساموس کے ساتھ وابستہ سب سے زیادہ بارسوخ شخص تھا۔ مقامی روایت کے مطابق وہ ایک عرصے تک سامیان ماؤنٹ کرکس کے غار میں رہا، اور دنیا کی تاریخ میں یہ نتیجہ اخذ کرنے والا اولین شخص تھا کہ زمین ایک کرہ ہے۔ شاید اس نے اپنی دلیلوں میں چاند اور سورج کے ساتھ مشابہت کو سامنے رکھا، یا چاند گرہن کے دوران چاند پر زمین کے قوسی سائے پر غور کیا، یا یہ شناخت کی کہ جب بحری جہاز ساموس سے روانہ ہو کر افق سے آگے بڑھتے ہیں
تو ان کے بادبان سب سے بعد میں نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس نے یا اس کے شاگردوں نے نظریہ فیثاغورس دریافت کیا۔ قائمۃ الزاویہ مثلث یعنی رائٹ ٹرائنگل کی چھوٹی اطراف کے مربعوں کا مجموعہ بڑی طرف کے مربع کے برابر ہے۔ فیثاغورس نے اپنے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ریاضی کا طریقہ بنایا۔ ساری سائنس کے لیے لازمی ریاضی کی جدید روایت کافی حد تک فیثاغورس کی دی ہوئی ہے۔ فیثاغورس ہی وہ شخص تھا جس نے با نظم اور ہم آہنگ کائنات کے لیے لفظ کاسموس کا استعمال سب سے پہلے کیا، یعنی انسانی فہم کے لیے تیار دنیا۔ بہت سے آیونیائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کائنات کی بنیاد میں موجود آہنگ مشاہدے اور تجربے کے توسط سے قابل رسائی تھا۔ یہی طریقہ کار آج کی سائنس پر غالب ہے۔ تاہم فیثاغورس نے ایک انتہائی مختلف طریقہ استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ خالص تفکر کے ذریعے قوانین فطرت کو مستنبط یا انفر کیا جا سکتا ہے۔ وہ اور اس کے پیروکار بنیادی طور پر تجربیت پسند نہیں تھے، وہ ماہرین ریاضی اور پکے صوفی تھے۔ ایک تنگ دلانہ پیراگراف میں برٹرینڈ رسل کے مطابق فیثاغورس نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی جس کے بنیادی عقائد روحوں کا آواگمن اور دانہ ایک گندم کھانے کی گناہ گاری تھے۔ اس کے مذہب نے ایک مذہبی سلسلے کی صورت اختیار کی جس نے ادھر ادھر ریاست کا اختیار حاصل کر کے صوفیوں کی حکومت قائم کی، لیکن گناہ گار مسلسل دانہ گندم کی آرزو کرتے رہے اور جلد یا بدیر بغاوت کر دی۔ اینڈ کوٹ۔ فیثاغورس کے پیروکار ریاضیاتی استدلال کی قطعیت میں انسانی تفکر کے لیے قابل رسائی خالص اور بے عیب دنیا کے احساس اور ایک ایسی کائنات کے تصور میں شاد تھے جس میں قائمۃ الزاویہ مثلث کی طرفین سادہ ریاضیاتی تعلق کی بے کم و کاست تابع دار تھیں۔ یہ امر عامیانہ دنیا کی بے ترتیب حقیقت سے بالکل متضاد تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اپنے علم ریاضی میں انہوں نے حقیقت کامل اور دیوتاؤں کی اقلیم کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ ہماری دیکھی ہوئی دنیا محض اس کا ایک غیر کامل عکس تھا۔ افلاطون کی مشہور غار کی تمثیل میں قیدیوں کو اس طریقے سے بندھا ہوا تصور کیا گیا کہ وہ صرف راہگیروں کے سائے دیکھتے اور انہیں ہی حقیقت سمجھتے تھے۔ وہ کبھی بھی اس پیچیدہ حقیقت کا اندازہ نہیں کر پاتے جو صرف سر پھیر کر دیکھنے سے حاصل ہو سکتی تھی۔ فیثاغورس کو ماننے والوں نے افلاطون اور بعد ازاں عیسائیت پر زبردست اثرات مرتب کیے۔ وہ متضاد نقطہ نظر کی آزادانہ محاذرائی کی تائید نہیں کرتے تھے۔ اس کی بجائے بنیاد پرست مذاہب کی طرح انہوں نے ایک قسم کا غیر لچکدار رویہ اپنایا جو اپنی غلطیاں درست کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ سسرو لکھتا ہے، کوٹ، مباحثے میں سند کا وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ قابل طلب منطق کی قوت کا زور۔ دراصل سکھلانے پر زور دینے والوں کی سند اکثر سیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے مثبت رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنی فیصلہ کن رائے دینا بند کر کے سوال سلجھانے کے لیے اپنے چنے ہوئے استاد کے فتوے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت میں روایتی طور پر اہل فیثاغورس سے منسوب کردہ عمل کا حامی نہیں۔ جب ان سے مباحثے میں پیش کیے گئے دعوے کا حوالہ طلب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یہ جواب دیتے تھے، استاد نے ایسا ہی کہا تھا، اور استاد فیثاغورس تھا۔ لہٰذا دلیل پہلے سے طے شدہ رائے ہوتی ہے اور منطق سے غیر حمایت یافتہ سند پیش کی جاتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ فیثاغورس مساوی السطوح یعنی ریگولر سالڈ سے حیرت زدہ تھا، یعنی ایسی متناسب سہ جہتی اشکال جن کی تمام سطحیں مساوی کثیر الاضلاع ہیں۔ 6 مربع طرفین رکھنے والا مکعب اس کی سادہ ترین مثال ہے۔ مساوی کثیر الاضلاع بے شمار لیکن مساوی السطوح ریگولر سالڈ صرف 5 ہے۔ کسی وجہ سے 12 مخمس کے سطحیں رکھنے والے 12 سطحی سالڈ کا علم انہیں خطرناک لگتا تھا۔ یہ پراسرار طور پر کائنات کے ساتھ منسلک تھا۔ بہرحال باقی 4 مساوی السطوح کو اس وقت دنیا کو متشکل کرنے والے 4 عناصر سے ملایا گیا، یعنی مٹی، آگ، ہوا اور پانی۔ انہوں نے سوچا کہ 5ویں مساوی السطوح کا تعلق بالضرور 5ویں عنصر سے ہے جو صرف فلکی اجسام کا مادہ ہو سکتا تھا۔ 5ویں عنصر کا یہ نظریہ لفظ جوہر یا کوئنٹیسنس کا اصل ہے۔ عام لوگوں کو 12 سطحی یعنی ڈوڈیکا ہیڈرون سے بے علم ہی رکھا گیا۔
صحیح عادات کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے فیسا غورسی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان میں سے تمام چیزیں یقیناً باقی سب عادات بھی اخذ کی جا سکتی تھیں۔ اس عقیدے میں بحران اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے دریافت کیا کہ 2 کا جذر وتر کی مربع کے ضلع سے نسبت غیر منطقی تھا، یعنی اسکوائر روٹ آف 2 کو کسی بھی 2 صحیح عادات کی نسبت کے طور پر بے کم و کاست بیان نہیں کیا جا سکتا، چاہے یہ عادات کتنے ہی بڑے ہوں۔ یہ دریافت فیثاغورس کے کلیے کو ہی ہتھیار بنا کر کی گئی۔ ارریشنل کا اصل مطلب صرف ایک ایسا عدد ہے جو ریشو یعنی نسبت کے طور پر بیان نہ کیا جا سکے، لیکن فیثاغورسیوں کے لیے یہ بات تباہ کن تھی۔ اس بات کی علامت کہ دنیا کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کوئی اہمیت یا عقل نہیں رکھتا، یہی ارریشنل یا غیر منطقی کا موجودہ مطلب ہے۔ ان اہم ریاضیاتی دریافتوں میں دوسروں کو حصہ دار بنانے کی بجائے فیثاغورسیوں نے اسکوائر روٹ آف 2 اور 12 سطحی کے علم کو دبایا تاکہ بیرونی دنیا کو سمجھا نہ جائے۔ حتیٰ کہ آج بھی ایسے سائنسدان موجود ہیں جو سائنس کو عام لوگوں میں مقبول بنانے کے مخالف ہیں۔ الوہی علم کو لوگوں کی فہم و فراست سے غیر آلودہ اور مسلک کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ فیثاغورس کے پیروکار کرے یا سفیر کو کامل ترین سمجھتے تھے۔ اس کی سطح پر تمام نکات مرکز سے ایک ہی جتنے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ دائرے بھی کامل تھے۔ فیثاغورسیوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیارے مسلسل رفتاروں پر دائروں میں حرکت کرتے ہیں۔ لگتا ہے انہیں اس بات پر یقین تھا کہ مدار میں مختلف مقامات پر تیز یا سست حرکت ناروا ہوگی۔ غیر مدور حرکت سیاروں کے لیے کسی نہ کسی طرح ناقص اور غیر موزوں تھی، جو کرۂ ارض سے خود مختاری میں کامل بھی سمجھی گئی۔ فیثاغورسی روایت کی جزئیات جوہانس کیپلر کی زندگی بھر کی تحقیق میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ باب نمبر 3، حواس سے محسوس نہ ہونے والی ایک کامل اور صوفیانہ دنیا کے بارے میں فیثاغورسی تصور ابتدائی عیسائیوں نے فوراً قبول کر لیا، اور یہ کیپلر کی بنیادی تربیت کا جزو لا ینفک بھی تھا۔ ایک طرف کیپلر اس بات کا قائل تھا کہ فطرت میں ریاضیاتی آہنگ موجود ہیں۔ اس نے لکھا کہ کائنات ہم آہنگ تناسبات سے بھری پڑی ہے، کہ سادہ سی حسابی تعلق داریاں بالضرور سیاروں کی حرکت کا تعین کر سکتی ہیں، جبکہ دوسری جانب پھر فیثاغورسیوں کی تقلید میں وہ بہت عرصے تک اس بات میں عقیدہ رکھتا تھا کہ صرف ہمہ گیر مدور حرکت ہی قابل قبول تھی۔ بارہا اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ مشاہدہ کی گئی سیاراتی حرکات کو اس طرح سے واضح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بار بار اس کی کوشش بھی کی، لیکن دیگر بہت سے فیثاغورسیوں کے برخلاف وہ حقیقی دنیا میں مشاہدے اور تجربہ کرنے میں یقین رکھتا تھا۔ انجام کار سیاروں کی بدیہی حرکت کے تفصیلی مشاہدات نے اس کو مدور راستوں والا تصور ترک کر دینے اور یہ بات محسوس کرنے پہ مجبور کیا کہ سیارے بیضوی مدار میں سفر کرتے ہیں۔ مدور معنی سرکولر اوربٹس اور بیضوی کا مطلب ہے ایلپٹیکل اوربٹس۔ سیاراتی حرکت کی ہم آہنگی کی تلاش میں کیپلر ان دونوں نظریات سے متاثر تھا، اور فیثاغورسی عقیدے کی کشش نے اس کو صحیح نتیجے پر پہنچنے میں کوئی 10 سال سے زیادہ کی تاخیر کرا دی۔ تجربیت پسندی کے لیے حقارت قدیم دنیا میں سرایت کی گئی۔ افلاطون نے ماہرین فلکیات کو افلاک کے بارے میں سوچنے لیکن ان کے مشاہدے میں وقت ضائع نہ کرنے پر زور دیا۔ ارسطو کو اس بات پر یقین تھا کہ کوٹ نچلا طبقہ قدرتی طور پر غلام ہے، اور دیگر تمام کمتروں کی طرح ان کے لیے بھی اپنے آقا کے حکم کی اطاعت کرنا بہتر ہے۔ غلام اپنے آقا کی زندگی میں حصہ رکھتا ہے، دستکار کا رشتہ ان سے کم نزدیکی ہے، اور غلام بننے کے لیے اسے اسی تناسب سے کمال حاصل کرنا ہوگا۔ پس ترین قسم کا مستری ایک خاص قسم کی اور منفرد غلامی رکھتا ہے۔ اینڈ کوٹ۔ پلوٹارک نے لکھا، کوٹ، ضروری نہیں کہ اگر کام کی مسرت آپ کو مسرور کرتی ہے تو اس کو ساختہ کرنے والا بھی تعظیم کے قابل ہو۔ اینڈ کوٹ۔ زینوفون کی رائے تھی، کوٹ، دستکاری فنون ایک سماجی رسوائی لیے ہوئے ہیں اور ہمارے شہروں میں ان کی بے عزتی بجا طور پر کی جاتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ ان رویوں کے نتیجے میں آئیونیا کا ذہین اور امید افزا تجرباتی طریقہ کار بہت حد تک کوئی 2000 سال قبل ہی ترک کر دیا گیا تھا۔ تجربے کے بغیر متضاد نظریات کے درمیان انتخاب کرنے اور سائنس کی ترقی کی کوئی راہ نہیں۔
فیثاغورسیوں کا بادشاہت کے خلاف جارحانہ رویہ آج بھی زندہ ہے، لیکن کیوں؟ تجربہ کرنے کے لیے یہ عدم رواداری کا مزاج کہاں سے در آیا تھا؟ سائنس کے تاریخ دان بینجامن فیرنگٹن نے قدیم سائنس کے زوال کی ایک توضیح پیش کی ہے۔ کوٹ: آئیونیائی سائنس کی جانب لے کر جانے والی تاجرانہ روایت غلام معیشت کی طرف بھی لے گئی۔ غلام رکھنا دولت اور قوت حاصل کرنے کی راہ تھی۔ پولیکریٹس کی حصار بندیاں غلاموں ہی نے ہی تعمیر کی تھیں۔ پیریکلیس، افلاطون اور ارسطو کے ایتھنز میں وسیع غلام آبادی موجود تھی۔ تمام بہادر اتھینیوں نے صرف چند ایک مراعات یافتہ لوگوں پر جمہوریت کے نفاذ کی بات کی۔ غلام اپنی خصوصیات کے اعتبار سے جسمانی محنت کرتے تھے، لیکن سائنسی تجربیت جسمانی محنت ہے جس سے غلام دار ترجیحی بنیادوں پر دور تھے۔ البتہ یہ غلام دار ہی تھے جنہیں کچھ معاشروں میں شائستگی کے ساتھ جینٹل مین کہا جاتا تھا، جن کے پاس سائنس کرنے کی فرصت تھی، اس لیے کسی نے بھی سائنس نہ کی۔ آئیونیائی کچھ پیچیدہ قسم کی مشینیں بنانے کی مکمل قابلیت رکھتے تھے، لیکن غلاموں کی دستیابی نے ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اقتصادی محرک کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح تقریباً 600 سال قبل مسیح میں عظیم آئیونیائی بیداری کے لیے تجارتی روایت نے اہم حصہ ڈالا، اور کوئی 2 صدیوں بعد غلام داری اس کے تنزل کی وجہ رہی ہوگی۔ یہاں زبردست تضحیک موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی رجحانات دنیا بھر میں صاف نظر آتے ہیں۔ چین کے دیسی علم فلکیات میں اعلیٰ ترین مقام تقریباً سن 1280 عیسوی میں کو شو چنگ کی تحقیق کے ساتھ آیا، جس نے 1500 برس کا مشاہداتی خط محیط یا بیس لائن استعمال کیا اور فلکیاتی آلات اور حساب کتاب لگانے کی ریاضیاتی تکنیکوں کو بہتر بنایا۔ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد چینی علم فلکیات گہرے تنزل کا شکار ہو گیا۔ نیتھن سیوین کو یقین ہے کہ کم از کم کچھ حد تک اس کی وجہ اوپری طبقہ کے رویوں میں بڑھتی ہوئی کڑیت ہے، جس سے تعلیم یافتہ لوگ تکنیکوں کے بارے میں کم متجسس تھے اور سائنس کو کسی مہذب آدمی کے لیے مناسب پیشے کی قدر و قیمت دینے کے لیے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اینڈ کوٹ۔ ماہر فلکیات کا عہدہ موروثی بن گیا، جو اس موضوع کی ترقی سے میل نہیں کھاتا تھا۔ مزید برآں علم فلکیات کے ارتقاء کی ذمہ داری شاہی دربار میں ہی مرکوز اور بیرونی تکنیک کاروں سے وسیع پیمانے پر لا تعلق ہو گئی۔ بالخصوص حیرت زدہ چینیوں کو یوکلڈ اور کوپرنیکس سے متعارف کرانے والے یسوعی، لیکن جو مؤخر و ذکر کی کتاب پر پابندی کے بعد سورج کی مرکزیت والی کائنات کو دبانے اور چھپانے میں خالص مفادات رکھتے تھے۔ شاید ہندوستانی، مایائی اور ایزٹیک تہذیبوں میں سائنس غیر مکمل رہنے کی وجہ وہی ہے جو آئیونیا میں اس کے تنزل کی تھی، یعنی غلام معیشت کی نفوذ پذیری۔ دور حاضر کی سیاسی تیسری دنیا میں ایک مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقات صورتحال کو جوں کا توں رکھنے سے وابستہ مفادات کے ساتھ دولت مندوں کے بچے بننا چاہتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنے یا روایتی دانش کو دعوت مبارزت دینے کے عادی نہیں۔ سائنس جڑیں پکڑنے میں بہت سست رو رہی ہے۔ افلاطون اور ارسطو غلام معاشرے میں مطمئن تھے۔ انہوں نے استبداد کے لیے توجیہات پیش کیں، انہوں نے آمروں کے مفادات کو تحفظ دیا، انہوں نے جسم کی دماغ کے ساتھ بیگانگی کا سبق پڑھایا، یعنی ایک غلام معاشرے میں کافی حد تک فطری تصور۔ انہوں نے مادے کو فکر سے علیحدہ کر دیا، انہوں نے کرۂ ارض کو افلاک سے نکال باہر کیا اور ایسی تقسیم بنائی جو 20 صدیوں سے زائد عرصے تک مغربی سوچ پر چھائی رہی۔ تمام چیزیں دیوتاؤں سے بھرپور ہیں کا عقیدہ رکھنے والے افلاطون نے دراصل غلام داری کا استعارہ اپنی سیاست کو فلکیات کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈیموکریٹس کی تمام کتابیں نظر آتش کر دینے کی ترغیب دلائی۔ ہومر کی کتابوں کے متعلق بھی اس کی تجویز ایسی ہی تھی، شاید اس لیے کہ ڈیموکریٹس غیر فانی ارواح یا غیر فانی دیوتاؤں یا فیثاغورسی تصوف کو تسلیم نہیں کرتا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ دنیاؤں کی لامحدود تعداد میں یقین رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے سارے انسانی علم پر مشتمل 73 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے ایک بھی نہیں بچ سکی۔ اس کے متعلق ہماری تمام معلومات کا انحصار خاص طور پر اخلاقیات کے بارے میں شزروں اور کسی اور کے روایت کردہ واقعات پر ہے۔
دیگر تمام قدیم آیونیائی سائنسدانوں کے حوالے سے بھی یہی بات درست ہے۔ انہوں نے فیثاغورس اور افلاطون کی تائید میں کائنات کے قابل ادراک اور قدرت کی اساس میں ریاضیاتی اصول کار فرما ہونے کو تسلیم کر کے سائنس کے مقصد کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، لیکن بے کلی پیدا کرنے والی حقیقتوں کو دبانے، سائنس کو صرف مختصر سے بالائی طبقہ تک ہی محدود رکھنے کی سوچ، تجربے کی ناگواری، تصوف کو گلے لگانے اور غلام معاشروں کی آسانی کے ساتھ قبولیت سے انہوں نے انسانی جفاکشی کو نقصان پہنچایا۔ سائنسی تحقیق کے آلات ایک طویل عرصے تک بوسیدہ حالت میں تصوف کی نیند سوتے رہے، جس کے بعد آیونیائی انداز فکر کی دوبارہ دریافت ہوئی۔ کچھ صورتوں میں یہ اسکندریہ کے کتب خانے میں محققین کے ذریعے پھیلا، مغربی دنیا پھر بیدار ہوئی، تجربہ اور آزادانہ تحقیق ایک مرتبہ پھر قابل تعظیم قرار پائی، بھولی بصری کتابوں اور شزروں کو دوبارہ پڑھا گیا۔ لیونارڈو، کولمبس اور کوپرنیکس اس قدیم یونانی روایت کے کھوجے گئے نقوش سے بلا واسطہ یا بالواسطہ متاثر ہوئے۔ موجودہ دور میں آیونیائی سائنس اور باہمت آزادانہ تحقیق کی کافی مقدار موجود ہے، تاہم سیاست اور مذہب کے معاملے میں ایسا نہیں، لیکن ہولناک توہم پرستیاں اور مہلک اخلاقی ابہام بھی موجود ہیں۔ ہم قدیم تضادات سے آلودہ ہیں۔ افلاطونیوں اور ان کے عیسائی وارثوں نے ایک مخصوص نظریہ اختیار کیا تھا کہ کرۂ ارض آلودہ اور ایک حد تک ناپاک، جبکہ افلاک کامل اور الوہی تھے۔ کرۂ ارض کے ایک سیارے اور ہمارے کائنات کے شہری ہونے کا بنیادی تصور مسترد اور فراموش کر دیا گیا۔ یہ تصور سب سے پہلے فیثاغورس سے 300 سال بعد سیموس میں جنم لینے والے ارسطارکس نے پیش کیا، جو آخری آیونیائی سائنسدانوں میں سے ایک تھا۔ ایک وقت تک ذہنی روشن خیالی کا مرکز اسکندریہ کی عظیم لائبریری میں منتقل ہو چکا تھا۔ ارسطارکس یہ بات کہنے والا پہلا شخص تھا کہ کرۂ ارض کی بجائے سورج سیاراتی نظام کا مرکز ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد حرکت کرتے ہیں، نہ کہ کرۂ ارض کے گرد۔ عدیم المثال طور پر اس معاملے پر اس کی تحریریں ضائع ہو گئی ہیں۔ ایک چاند گرہن کے دوران چاند پر زمین کے سائے کے سائز سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سورج زمین کی نسبت بہت بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دور بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے تب اس نے یہ استدلال پیش کیا ہو کہ سورج جیسے ایک انتہائی بڑے جسم کا زمین جیسے چھوٹے سے جسم کے گرد چکر لگانا لغو ہے۔ اس نے سورج کو مرکز میں رکھا، زمین کو اس کے محور پر دن میں ایک مرتبہ اور سورج کے گرد مدار میں سال کے دوران ایک مرتبہ گھمایا۔ یہ بالکل وہی تصور ہے جو ہم کوپرنیکس سے منسوب کرتے ہیں، جسے گلیلیو نے سورج کی مرکزیت والے نظریے کا موجد نہیں بلکہ بحال کنندہ اور توثیق کنندہ بیان کیا تھا۔ حاشیہ نمبر 7۔ ارسطارکس سے کوپرنیکس تک کے 1800 برس میں کوئی بھی سیاروں کی درست ترتیب کے بارے میں نہیں جانتا تھا، حالانکہ قریباً 280 سال قبل مسیح میں اسے مکمل اور صاف طور پر پیش کیا جا چکا تھا۔ اس تصور نے ارسطارکس کے کچھ معاصرین کو مشتعل کر دیا۔ انکساگورس، برونو اور گلیلیو کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کی طرح اس کے خلاف بھی یہ پکار اٹھی کہ اسے بے دینی پر سزا دی جائے۔ ارسطارکس اور کوپرنیکس کے برخلاف زمین کی مرکزیت کا تصور روزمرہ زندگی میں بدستور ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ابھی تک طلوع و غروب آفتاب کی بات کرتے ہیں۔ ارسطارکس کو گزرے 2200 برس گزر چکے ہیں اور ہماری زبان ہنوز یہ ظاہر کرتی ہے کہ زمین گھومتی نہیں۔ سیاروں کی ایک دوسرے سے علیحدگی یعنی نزدیک ترین رسائی زمین سے 4 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر وینس اور 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر پلوٹو نے ان یونانیوں کو حیرت زدہ کر دیا ہوگا جو اس تنازع پر مشتعل تھے کہ سورج پیلوپونیونس جتنا بڑا ہوگا۔ نظام شمسی کو اس قدر پیوستہ اور مقامی خیال کرنا فطری تھا۔ اگر میں اپنی ایک انگلی کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں آنکھ سے دیکھوں تو یہ دور کے پس منظر میں حرکت کرتی ہوئی لگتی ہے۔ انگلی جتنی نزدیک ہوگی حرکت بھی اتنی ہی زیادہ محسوس ہوگی۔ میں اس ظاہری حرکت کی مقدار سے اپنی انگلی کے فاصلے کا اندازہ لگا سکتا ہوں، یعنی اختلاف منظر۔ اس کو انگریزی میں پیرالیکس کہتے ہیں۔ اگر میری آنکھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو تو انگلی واضح طور پر حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس بنیادی خط سے ہم اپنے 2 مشاہدات کرتے ہیں وہ جتنا لمبا ہوگا، اختلاف نظر
یا ظاہری ہٹاؤ بھی اسی قدر زیادہ ہونے کے علاوہ ہم دور کی اشیاء کا فاصلہ بھی بہتر طور پر ناپ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک متحرک پلیٹ فارم پر یعنی کرۂ ارض پر رہتے ہیں جو ہر 6 ماہ میں اپنے مدار کی ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جاتا ہے۔ ان دو انتہاؤں کا درمیانی فاصلہ 23 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اگر ہم ایسے ہی غیر متحرک جرم فلکی کو 6 ماہ کے عرصے بعد دیکھیں تو بہت بڑے فاصلوں کو ماپنے کے قابل ہو جائیں۔ ارسطارکس نے ستاروں کے دور افتادہ سورج ہونے پر شبہ ظاہر کیا تھا۔ اس نے سورج کو متعین ستاروں کے درمیان میں رکھا۔ سیاروں کے قابل سراغ ظاہری ہٹاؤ یا پیرالیکس کی عدم موجودگی میں زمین کی حرکت نے یہ خیال پیدا کیا کہ ستارے سورج کی نسبت بہت زیادہ دور تھے۔ دوربین کی ایجاد سے پہلے قریب ترین ستاروں کا ظاہری ہٹاؤ بھی ناقابل سراغ حد تک کم تھا۔ 19ویں صدی تک کسی ستارے کا ظاہری ہٹاؤ ماپا نہیں جا سکا تھا۔ تب یونان کی بین جیومیٹری سے یہ واضح ہوا کہ ستارے نوری سالوں کے فاصلے پر تھے۔ ستاروں کا فاصلہ ماپنے کا ایک اور طریقہ ہے جسے دریافت کرنے کے لیے آئیونیائی پوری قابلیت رکھتے تھے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے انہوں نے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا تھا۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ کوئی جسم جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا ہی چھوٹا لگتا ہے۔ ظاہری سائز اور فاصلے کے درمیان یہ معکوس تناسب ہی آرٹ اور فوٹوگرافی میں منظر کی بنیاد ہے۔ ہم سورج سے جس قدر زیادہ دور ہوں گے یہ اتنا ہی چھوٹا اور مدھم نظر آئے گا۔ سورج سے ہمیں کتنے فاصلے پر جانا ہوگا کہ وہ ایک سیارے جتنا چھوٹا اور مدھم نظر آئے، یا مساوی طور پر سورج کا کتنا چھوٹا ٹکڑا کسی ستارے جتنا روشن ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کرسچین ہوئیگنز نے کافی حد تک آئیونیائی انداز میں تجربہ کیا تھا۔ ہوئیگنز نے پیتل کی پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے اور اسے سورج کے درمیان رکھ کر خود سے پوچھا کہ کون سا سوراخ گزشتہ رات نظر آنے والے سگ ستارے یعنی سیریس جتنا روشن ہے۔ سوراخ مؤثر طور پر سورج کے ظاہری سائز کا 1/28,000واں حصہ تھا۔ ہوئیگنز نے یہ دلیل پیش کی کہ سگ ستارہ ہمارے مقابلے میں سورج سے 28 گنا زیادہ فاصلے پر یا تقریباً نصف نوری سال دور ہوگا۔ یہ یاد رکھنا کافی مشکل ہے کہ کئی گھنٹے پہلے جو ستارہ آپ نے دیکھا وہ کتنا زیادہ روشن تھا، لیکن ہوئیگنز نے کافی ٹھیک طور پر یاد رکھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ سگ ستارہ بذات خود سورج سے زیادہ روشن ہے تو وہ بالکل درست جواب تک پہنچ جاتا، یعنی سگ ستارہ 8.8 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ارسطارکس نے غیر درست اعداد و شمار استعمال کر کے غیر درست جواب اخذ کیا۔ انہوں نے اپنے طریقہ کار کو اس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ بہتر مشاہدات دستیاب ہونے پر زیادہ درست جواب مستنبط یا انفر کیے جا سکتے تھے۔ ارسطارکس اور ہوئیگنز کے درمیانی ادوار میں انسانوں نے اس سوال کا جواب دیا جس نے بچپن میں بروکلن میں مجھے بہت زیادہ ولولہ انگیز کر دیا تھا، یعنی ستارے کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ستارے بہت بڑے سورج ہیں، سیاروں کی درمیانی خلا کی وسعت میں نوری سالوں کے فاصلے پر۔ ارسطارکس کی سب سے بڑی وصیت یہ ہے، ہم اور نہ ہی ہمارا سیارہ قدرت میں کوئی مراعات یافتہ مقام رکھتا ہے۔ یہ بصیرت ابھی تک زبردست کامیابی اور غیر متغیر مخالفت کے ساتھ اوپر کے ستاروں اور انسانی خاندان کے متعدد ذیلی حصوں کو جانے والی ترچھی راہوں پر لاگو کی گئی ہے۔ یہ علم فلکیات، طبیعیات، حیاتیات، بشریات، اقتصادیات اور سیاسیات میں اہم ترقیوں کی ذمہ دار رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس کی معاشرتی ورائی ادراج یعنی ایکسٹراپولیشن اس کو دبانے کی کوششوں کی بنیادی وجہ ہے۔ ارسطارکس کا ورثہ ستاروں کی اقلیم سے بہت آگے تک پہنچایا گیا ہے۔ 18ویں صدی کے اختتام پر انگلینڈ کے جارج سوم کے موسیقار اور فلکیات دان ولیم ہرشل نے ستاروں کے نشانوں والا ایک نقشہ بنانے کا منصوبہ مکمل کیا اور یہ جانا کہ کہکشاں کے درمیان یا چکر میں ہر سمت سے ستاروں کی تعداد تقریباً بالکل برابر ہے۔ کافی مناسب طور پر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہم کہکشاں کے مرکز میں ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے کچھ ہی عرصہ قبل میزوری کے ہارلو شپلے نے کروی کواکبی جھرمٹوں یعنی راؤنڈ گلابیولر
سٹار کلسٹرز سے فاصلے ماپنے کی ایک تکنیک اخذ کی، یعنی شہد کی مکھیوں کے چھتے سے مشابہت رکھنے والی ستاروں کی خوبصورت کروی ترتیب کے فاصلے ماپنے کی تکنیک۔ شپلے نے ایک معیاری کوکبی پرکھ معلوم کی تھی، ایک ایسا ستارہ جو اپنی تغیر پذیری کی وجہ سے قابل غور تھا، لیکن جس کی خلقی ذوفشانی کی شرح ہمیشہ ایک سی رہی تھی۔ کروی جھرمٹوں میں ملنے والے ایسے ستاروں کی بتدریج دھندلاہٹ کا ان کی حقیقی ذوفشانی، جس کا تعین قریبی نمائندوں سے ہوتا ہے، کے ساتھ موازنہ کر کے شپلی ان کی دوری کا اندازہ لگانے کے قابل ہوا، بالکل اسی طرح جیسے ہم خود تک پہنچنے والی کمزور سی روشنی سے کھیت میں موجود ایک لالٹین کی معلوم اصلی روشنی سے فاصلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ لازماً ہوئیگنز کا طریقہ کار تھا۔ شپلی نے دریافت کیا کہ کروی جھرمٹ سورج کے پڑوس کے قریب مرکز میں نہیں ہیں، بلکہ برج قوس کی سمت میں کہکشاں کے ایک دور افتادہ حصے میں تھے۔ یہ اسے بہت قرین قیاس لگا۔ اس کی تحقیق میں استعمال ہونے والے 100 کے قریب کروی جھرمٹ کہکشاں کے بہت وسیع مرکز کی فرما برداری کے ساتھ مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ 1915 میں شپلے نے یہ تجویز پیش کرنے کی ہمت کی کہ نظام شمسی کہکشاں کے مرکزی حصے میں نہیں بلکہ بیرونی کناروں پر تھا۔ ہرشل برج قوس کی سمت میں مبہم گرد کی بہت بڑی مقدار کے باعث دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس سے پرے ستاروں کی بہت بڑی تعداد جاننے کے لیے اس کے پاس کوئی طریقہ نہ تھا۔ اب یہ کافی واضح ہے کہ ہم کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال دور چکردار بازو کے حاشیے پر رہتے ہیں، جہاں ستاروں کی آبادی مقابلتاً چھدری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شپلے کے کسی ایک کروی جھرمٹ میں مرکزی ستارے کے گرد مدار میں گردش کرنے والے کسی سیارے پر آبادی موجود ہو، یا مرکز میں واقع کسی سیارے پر۔ مخلوقات شاید ہمیں ننگی آنکھ سے نظر آنے والے مٹھی بھر ستاروں کے لیے ہم پر ترس کھائیں گی، کیونکہ ان کے اپنے آسمان ان سے ذوفشاں ہوں گے۔ کہکشانی مرکز کے قریب ہمارے چند ہزار ستاروں کے مقابلے میں ننگی آنکھ سے لاکھوں ستارے دیکھے جا سکتے ہوں گے۔ ہمارا سورج یا ہمارے سورج شاید غروب ہوتے، لیکن رات کبھی نہ آتی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ماہرین فلکیات کو یہ یقین تھا کہ کائنات میں صرف ایک کہکشاں موجود تھی، یعنی ملکی وے۔ تاہم 18ویں صدی میں ڈربن کے ٹامس رائٹ اور کونگ برگ کے ایمانوئل کانٹ دونوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دوربین سے دیکھی گئی انتہائی تاباں چکردار اشکال دوسری کہکشائیں تھیں۔ کانٹ نے نہایت واضح رائے دی کہ کوکبی جھرمٹ مرات المسلسلہ یعنی اینڈرومیڈا میں M31 بے شمار ستاروں پر مشتمل کوئی اور کہکشاں تھی، اور ایسے اجسام کو جزیرہ کائناتیں یا آئلینڈ یونیورسز کا مؤثر اور کبھی نہ بھولنے والا نام دیا۔ کچھ سائنسدانوں نے اس تصور کے ساتھ کھیل بازی کی کہ چکردار شہابیے یعنی نیبولے دور کی جزیرہ کائناتیں نہیں بلکہ بین السیاراتی گیس کے قریبی تکثیف شدہ بادل ہیں جو شاید نظام شمسی بننے کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ خلقی طور پر کہیں زیادہ روشن متغیر ستاروں کے اس طبقے یعنی چکردار شہابیے کے فاصلے کا اندازہ کرنے کے لیے ایک نئی معیاری جانچ مہیا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ 1924 میں ایڈون نے M31 میں ایسے ستارے شناخت کیے جو ہوش ربا حد تک مدھم نکلے، اور یہ واضح ہو گیا کہ اہم M31 غیر معمولی فاصلے پر تھی۔ آج اس فاصلے کا اندازہ اعداد میں 20 لاکھ نوری سال لگایا گیا ہے، لیکن M31 کا فاصلہ اس قدر زیادہ تھا کہ یہ محض بین السیاراتی جہتوں کا ایک بادل نہیں ہو سکتا تھا، اسے کافی بڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایک وسیع و عریض کہکشاں اور دیگر زیادہ غیر روشن کہکشائیں اس سے بھی زیادہ دور ہوں گی۔ وہ کھربوں کی تعداد میں معلوم کائنات کی سرحدوں کی تیرگی میں ٹمٹماتی ہیں۔ جب سے انسانی وجود پیدا ہوا ہے، ہم نے کائنات میں اپنے مقام کی کھوج کی ہے۔ اپنی انواع کے بچپن میں جب ہمارے آباء و اجداد نے یوں ہی ستاروں کو گھورا تھا، قدیم یونان کے آئیونیائی سائنسدانوں کے درمیان اور اپنے دور میں بھی ہم اس سوال سے مبہوت رہے، ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم نے یہ جانا کہ ہم ایک بے لطف ستارے کے غیر اہم سے سیارے پر آباد اور ایسی کہکشاں کے بیرونی کناروں پر دو چکردار بازوؤں کے درمیان کہیں گمشدہ ہیں جو کہکشاؤں کے ایک چھدرے جھرمٹ کی رکن ہے۔
جو ایک کائنات کے کسی فراموش کردہ گوشے میں سمٹی ہوئی ہے جس میں لوگوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ کہکشائیں ہیں۔ یہ تناظر افلاک کے ذہنی ماڈل تیار کرنے اور آزمانے کے لیے ہمارے زبردست رجحان کا حوصلہ مندانہ تسلسل ہے۔ سورج بطور سرخ گرم پتھر، ستارے بطور افلاکی شعلہ اور کہکشاں بطور رات کی ریڑھ کی ہڈی۔ ارسطارکس سے لے کر اب تک اپنی جستجو میں ہر قدم نے ہمیں کائناتی سوانگ میں مرکزی حیثیت سے بہت دور دھکیل دیا۔ ان نئی کھوجوں کو ہضم کر لینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملا۔ شیپلی اور ہبل کی دریافتیں متعدد ایسے لوگوں کی زندگی میں ہی کی گئیں جو اب بھی زندہ ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان عظیم دریافتوں پر چوری چھپے متاسف ہیں اور ہر اقدام کو تنزلی خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ابھی تک ایک ایسی کائنات کی آرزو میں گھلے جاتے ہیں جس کا مرکز یا فلکرم اور اہم ترین مقام کرۂ ارض ہے، لیکن کائنات کے ساتھ نمٹنے کی خاطر ہمیں پہلے اسے سمجھنا ہوگا۔ چاہیے کسی بلا استحقاق ترجیحی رتبے کے لیے ہماری توقعات اس عمل میں حائل ہو جائیں۔ گرد و پیش کو بہتر بنانے کے لیے اس جگہ کو سمجھنا بنیادی لازمی شرط ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ اڑوس پڑوس کے بارے میں جانکاری بھی مددگار ہے۔ اگر ہم اپنے سیارے کو اہم بنانے کے مشتاق ہیں تو اس سلسلے میں ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سوالات کی حوصلہ مندی اور جوابات کی گہرائیوں سے اپنی دنیا کو اہم بنا دیں۔ ہم ایک ایسے سوال کے ساتھ کائناتی سفر پر روانہ ہوئے تھے جو ہماری نو کے عہد طفلی میں پہلی مرتبہ متشکل ہوا اور جو ہر نسل نے غیر مختتم حیرت کے ساتھ نئے سرے سے پوچھا: ستارے کیا ہیں؟ مہم جوئی ہماری سرشت میں شامل ہے۔ ہم نے گھومنے پھرنے والوں کے طور پر آغاز کیا تھا اور ابھی تک سرگرداں ہیں۔ ہم نے بحر کائنات کے ساحلوں پر کافی عرصے تک مٹر گشت کیا۔ آخر کار اب ہم ستاروں کے سفر پر نکل کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حواشی: آیونیائی سمندر نہیں، اس کا نام ایک آبادکار کی نسبت سے ہے جو آیونیائی سمندر کے ساحلی علاقے سے آیا تھا۔ علم نجوم کو اس وقت وسیع پیمانے پر ایک سائنس خیال کیا جاتا تھا۔ اپنے ایک بے مثال مضمون میں بقراط لکھتا ہے: آپ کو ستاروں کے طلوع سے بھی خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، بالخصوص سگ ستارے سے، پھر آرکٹورس یعنی دب اکبر سے، اور سبع ستارے یعنی پلیڈیز کے غروب ہونے سے بھی۔ نظریہ احصاء کی سرحدوں کی بعد میں ایکسیوڈس اور ارشمیدس نے بھی خلاف ورزی کی۔ I don't know what that means۔ حاشیہ نمبر 4۔ چھٹی صدی قبل مسیح پورے سیارے پر حیرت انگیز فکری اور روحانی انگیختگی کا دور تھا۔ اگر پاکستان کے 98% سے کم لوگوں کو انگیختگی کا پتہ ہونا تو میں اپنی داڑھی مونڈ لوں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ نہ صرف آیونیا میں تھیلیس، اناکسی مندر، فیثاغورس اور دیگر کا، بلکہ مصری فرعون نکو یا نیچو کا دور بھی تھا، جو افریقہ کا بحری جہاز پر چکر لگانے کی وجہ بنا۔ اس کے علاوہ فارس میں زرتشت، چین میں کنفیوشس اور لاؤ تسے، مصر، بابل اور اسرائیل میں یہودی پیغمبر اور ہندوستان میں گوتم بدھ تھا۔ ان تمام سرگرمیوں کو بالکل بے تعلق سمجھنا مشکل ہے۔ نمبر 6۔ ہپیاس نامی ایک فیثاغورسی نے 12 سطحی کا راز شائع کیا تھا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بعد میں جب وہ بحری جہاز ٹکرانے سے مر گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی موت کو انصاف کی سزا کہا تھا۔ اس کی کتاب اب موجود نہیں۔ نمبر 7۔ کوپرنیکس کو یہ خیال ارسطارکس کے بارے میں پڑھتے ہوئے آیا ہوگا۔ جب وہ طبی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اطالوی یونیورسٹیوں میں اسی دور میں دریافت کیے گئے قدیم مسودے بڑے جوش و جذبے کا باعث بنے ہوئے تھے۔ کوپرنیکس نے ارسطارکس کی کتاب کے مسودے میں اس کی ترجیح کا ذکر تو کیا، لیکن کتاب کے شروع میں تعریفی کلمات سے صرف نظر کر گیا۔ کوپرنیکس نے پوپ پال سوم کے نام ایک خط میں لکھا: سیسرو کے مطابق نسیٹس نے زمین کی حرکت کے بارے میں سوچا تھا۔ پلوٹارک جو ارسطارکس پر بحث کرتا ہے کے مطابق کچھ دیگر افراد بھی یہی رائے رکھتے تھے، لہٰذا اس کے امکان پر غور کرنے کے بعد میں خود بھی زمین کی حرکت پذیری کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا ہوں۔ 7واں باب ختم ہوا۔